تو مجھ سے ایک ٹیچر وہ بلا کے پوچھتے ہیں آپ حسین مصطفیٰ کی بہن ہیں؟ میں نے کہا جی سر. شرم آنی چاہیے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اب وہ بہت زیادہ موو کر رہے ہیں مائکرو انفلوئنسرز کی طرف. میں تو اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ کے ساتھ انفلوئنسر بننے کی کوشش کر رہی ہوں. میں اپنے 1000 فالوورس کے ساتھ. تو وہ 1 سال تھا میری زندگی کا جس میں میں اس سے الگ ہوئی. آئی ڈونٹ ریمبر میکنگ کاپیز آفٹر 3 کلاس. برکا کے پاس آئی, اس نے کہا میم میں کیا کروں, کہتی تم رہنا. سو دوستوں والا جو ہے نا, دوستوں والا ٹاپک, اس میں خود بڑا وہ ہوتا ہوں, بڑا انٹرسٹیڈ ہوں. مجھے جان سے پیارے ہیں اپنے دوست. معذرت کے ساتھ میں ہے دوست, کیا کروں, چھوڑ تو نہیں سکتا, کوئی بات نہیں. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس, کیونکہ ہم سب ہیں آل اوور دا پلیس. آج میرے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں خیام ساجد. آج میری پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں خیام ساجد اور رابعہ اشتیاق. جی میرے بیسٹ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے اس شو پہ بلایا ہے. تھینک یو سو مچ خیام بھائی فار کمنگ, ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب میں پلیزر بولنا ہے, اٹس مائی پلیزر. اٹس مائی پلیزر خیام بھائی. تھینک یو سو میں بھی مچ. ادھر ہی ہوں. مجھے بھول نہیں جانا جب پوڈ کاسٹ کے بیچ میں. پوڈ کاسٹ کے اندر میں بول رہا تھا, پوڈ کاسٹ سے پہلے میں بول رہا تھا آمنہ کو کہ جو ہے ہم لوگوں نے رابعہ کو بھولنا نہیں ہے گرا. میرے ساتھ موجود ہیں آج بڑے دو میرے خاص مہمان, جو میرے بڑے بیسٹ فرینڈس ہیں, جو میرے فورسفل انہوں نے مجھے کہا کہ بولنا ہے تو میں بول رہا ہوں. یہ تھمبنیل پہ بھی ہونا چاہیے. آمنہ مصطفیٰ اور رابعہ اشتیاق. آمنہ جو ہیں یہ موشن کیو میں کام کرتی ہیں ایز اے اینیمیٹر, نہیں سوری ڈیزائنر. اور رابعہ جو ہیں وہ کام کرتی ہیں انفر کے اندر, انفر ڈیجیٹل کے اندر ایز اے ڈیزائنر اور سوشل میڈیا مینیجر. پہلے ہم دونوں بھی کام کرتے تھے انفر کے اندر, میں اور آمنہ بھی. آمنہ ایکس انفر سوشل میڈیا مینیجر / ڈیزائنر ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو آمنہ اینڈ رابعہ. Thank you, thank you, thank you, Kham bhai. Thank you. Thank you, Kham bhai, for inviting us, for thinking, for having the faith in us that we can be in a podcast. ان لوگوں سے میں نے بڑے عرصے سے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنی تھی, لیکن ہم دونوں تھوڑے سے اگلے ویکینڈ کرتے ہیں, اگلے وینسڈے کو کرتے ہیں, اگلے تھرسڈے کو کرتے ہیں. میری بہت سی پوڈ کاسٹ میں پرابلم آتا ہے. اسٹیچز لگے میں بھی آ گئی ہوں. کیا ہوا آپ کو, کس اسٹیچز لگے؟ میری پچھلے ہفتے جو ہے وہ ویسنپ ٹوتھ کی سرجری ہوئی ہے. اچھا. تو وہ ایکسٹریکشن انہوں نے کی ہے, تو اس میں دے ہیڈ ٹو کٹ دا اسکن اینڈ دے ہیڈ ٹو کٹ لائک اس میں نکالا ہے, تو اسٹیچز لگائے ہیں انہوں نے. کھینچ کے باہر نکالا ہے؟ یا انہوں نے کھینچ کے روح باہر نکالی ہے میری. Did you see it? Yeah. Was it disgusting? Yeah, it was so big and gross. Oh no. And it was so painful. It was really bad. پتہ نہیں اس نے آپ کو بھیجی ہے کہ نہیں, لیکن اس نے مجھے تصویر پہ دکھائی. مجھے نہیں بھیجنا. نہیں اس نے مجھے صرف اپنی شکل کی دکھائی تھی. Oh my god, I was میری شکل, اس کا منہ اسکوائر ہو گیا. اگر کسی کو وہ بروکلن 99 کا وہ پتہ ہے ریفرنس, اس میں نا ہولڈ کو ممپس ہوتے ہیں وہ والے ایپیسوڈ, I could literally see کہ کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے دونوں میں. پتہ ہے میں اس دن آفس میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں آفس میں نا بڑی مجھے I think I was having a very sad slow سا دن نہیں ہوتا جو, تو تم نے وہ تصویر بھیجی, اور میں بس بیٹھی ہوئی, بریک میں لائٹ بھی چلی گئی تھی, اور میں بیٹھے نا بس مجھے اتنی, میں فون کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا. مجھے پوچھا آپ نے کیا ہوا, میں نے کہا کچھ نہیں, میری دوست کی سرجری ہوئی. اچھا, کیا چل رہا ہے زندگی میں, یا آپ کا تو دانت کے مسئلے چل رہے ہیں, اور کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ اس کے علاوہ کام چل رہا ہے. کیا کام آفس کا چل رہا ہے, اس کے علاوہ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں تھوڑے بہت. آپ کیا کیا کام کر رہی ہیں آج کل؟ آج کل میں انفر میں کام کر رہی ہوں, اور بس تھوڑی سی ایگزاسٹ ہوئی ہوں. باقی کام بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن کیا کام کرتی تم انفر کے سائٹ پہ؟ ہاں ڈونٹ ایکسپوز. میں نے ناٹ ایون 10 minutes into the podcast اس کو روسٹ کر. رابعہ نے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم دونوں مل کے روسٹ کریں گے رابعہ, لیکن میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ آمنہ کے اوپر. میں ٹوٹی کھل جاتی ہے. آپ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ یار میں بس کام کر رہی ہوں, اور بس میں موشن کیوں جاتی ہوں, which is very far away from everyone else. کہاں پہ؟ یار بحریہ میں. اچھا, بحریہ phase 7 میں. تو تھوڑی سی میری لائف سیڈ ہو گئی ان ٹرمس کہ سارے میرے دوست ادھر ہیں. میری لائف آلموسٹ کہہ لیں کہ یونیورسٹی کے بعد اسلام آباد میں ہی بن گئی تھی, سب ادھر ہی ملتے تھے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے سب سے ملی, تو آپ لوگ بھی سارے اسلام آباد میں. تو بس جب سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو میں جب پکچرز دیکھتی ہوں تو میں بڑی سیڈ ہو جاتی ہوں آفس میں.
پھر میں بس اکیلے بیٹھ کے اپنا گھر والا کھانا کھاتی ہوں. اکیلے تو نہیں بیٹھتی خیر. آپ گھر والا کھانا لے کے جاتی ہیں آفس میں؟ جی ہاں. شریف ہیں آپ تو یار. شریف نہیں ہوں, وہ بس پیسے بتانا چاہ رہی ہوں. اور میں نے بہت ویٹ بھی گین کیا ہے, کسی کو بتانا نہیں. ٹھیک ہے, کسی کو میں پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہوں, لیکن میں بول رہی ہوں کسی کو نہیں بتا. گائز میرے جھمکوں کا انٹروڈکشن نہیں ہوا. او ہاں یار, یہ جو ہے رابیل اور رابیل کے جھمکے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جس پوڈ کاسٹ کے اندر. اسپیشل گیسٹ. ہاں, وہ ہیڈ فونس گیسٹ آف آنر. ہیڈ فونس پہن لیے ہیں تو وہ چھپ گئے تھے, تو رابیل نے کہا ہے کہ یہ چھپنے چاہیے. مجھے دکھا سکتی ہیں گلاس مجھے, تاکہ ہم تھوڑا قریب سے دکھا دیں سب کو. دیکھیں, یہ دس ویڈیو از اسپانسرڈ بائی دیس جھمکے. اس جھمکاز. میں پیج لنک کر دیں گے نیچے جہاں سے میں نے منگوائے. کیوں پیج لنک کر دو گی؟ فالتو میں مارکیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ انفلوئنسرز ہوں نا میں, بننا چاہ رہی ہو, یہ بولا نا. بس اس کسی پوڈ کاسٹ میں آئی ہوں میں. گائز لائک اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم دونوں انفلوئنسر بن جائیں. میں تو اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ کے ساتھ انفلوئنسر بننے کی کوشش کر رہی ہوں. میں اپنے 1000 فالوورس کے ساتھ. یار دیکھیں, آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام کہتا ہے جس کے 1000 سے زیادہ فالوورز ہیں وہ انفلوئنسر ہے. ہاں, نائس. میرا گول ان لائف ہے کہ میرے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں 1000 فالوورز ہوں, میرے جاننے والے. ابھی 1000 لوگ آپ کو جانتے ہو. ہاں, ابھی 500 پہ چل رہا ہے. میری بات سنیں, جاننے والے لوگوں کو کیسے خریدوں خیام بھائی؟ نہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اب وہ بہت زیادہ موو کر رہے ہیں مائکرو انفلوئنسرز کی طرف. کیونکہ مطلب جیسے آپ نے بات کی نا کہ 500 یا 1000 لوگ چاہیے جاننے والے, کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے, 5000 6000 انفلوئنس کر سکے نا, لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب کہ میسو آڈینس جن کی 1 ملین آڈینس ہے اور ان کو بہت پیسے دیتے ہیں کمپیئر ٹو ایک چھوٹا بندہ ہے جس کو تھوڑے سے پیسے دے رہے ہیں, لیکن اس کے ڈیڈیکیٹڈ بندے ہیں, وہ دیکھ لیں گے, وہ ہو سکتا ہے وہ چیز لے لیں. تو 500 میں سے اگر 50 لوگ بھی دیکھ کے خریدیں تو 10 بھی لوگ بھی لے لیں تو لائک بالکل فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا خیر, یہ تو الگ ہی پوری کہانی ہے. سائڈ ٹریک ہو گئے ہم تھوڑے سے. سائڈ ٹریک میری پوڈ کاسٹ میں ہر ٹائم سائڈ ٹریک ہی ہوتا رہتا ہوں, اور کچھ بیکاز وی آر all over the place. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ لوگ, اب ہم تینوں پہلے ساتھ کام کر رہے تھے اور ہماری دوستی بھی وہیں پر ہوئی تھی. بیسٹیز دوستی نے. Yeah, do not forget that. لیکن میری اصل بیسٹ فرینڈ میں کہنا چاہوں گی کہ برکا گل ہے. برکا گل, if you're watching this please, میں نے تمہیں ڈسون نہیں کیا. تو اب ہم کیا کریں, اب کیا آخری ورڈکٹ ہے, ہم ہیں دوست یا نہیں ہیں بیسٹ فرینڈ؟ نہیں, آپ لوگ میرے بیسٹ فرینڈس ہیں, لیکن لیول ہوتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ شپ. تو ہم نیچے والے لیول پہ ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ لوگ برکا کے برابر کے لیول پہ تو نہیں آ سکتے نا, اب اس سے مجھے 12 سال ہو گئے ہیں. صحیح ہے, چلو صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. مطلب ٹھیک ہے نا, یہ تو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. I think we should like accept that. یہ تو because it took a while for Amna to even accept me as a friend. Let's come to that later. نہیں, کتنا ٹائم لگا؟ 5 سال. اچھا, آپ 5 سال میں سامنا کر رہے ہیں, کیسے؟ اوکے, ہم لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کیسے میں نے وہ یار ہم لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو یونیورسٹی سے, انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی. اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس. لیکن ان 5 سالوں میں نے ہر کسی کو اپنا دوست ریکگنائز کر لیا تھا, لیکن رابل اشتیاق کو میں نے نہیں کیا تھا, کیونکہ اس نے پہلے سیمیسٹر میں ہی میرے ساتھ بہت ٹچی فیلی ہونے کی کوشش کی تھی, اور تب میں بہت زیادہ وہ نہیں ہوتے پرسنل اسپیس والے لوگ کی, میں ہر کسی کو بولتی تھی کہ تم لوگ تو میرے دوست کبھی بھی نہیں بناؤں گی, لیکن پہلے سیمیسٹر میں میرے حساب سے دوستی بہت اچھی ہوگی. آپ ہاروی اسپیکٹر تھی اور یہ لوئس لیٹ تھی. میں نے سوٹس نہیں دیکھا ہوا تو آئی کانٹ ریلیٹ, بٹ یار نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں میں نے دیکھا ہوا. آپ نے شروع کیا, میں نے دوبارہ شروع کر دیا اس کو. یار بہت اٹریکٹنگ ہے ویسے. خیر, تو ہم لوگ یونیورسٹی میں دوست بنے 5 سال تک. میں رابیل سے, یار رابیل کو میں بس منہ سے بولتی تھی کہ تم میری دوست نہیں ہو, بٹ آئی واز آلویز دیئر وین شی نیڈیڈ می. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. روتی تھی تو آتی تھی میں, ٹھیک ہے نا. ہاں, روتی تھی تو گلے بھی لگ لیتی تھی, حالانکہ مجھے گلے شلے لگنے کا اس ٹائم پہ. Only birthdays. Oh my God, no. Whenever you were having a sad day, so I would. It's after like a while, like after 3-4 years. No. شروع میں برتھ ڈے پہ حق ملتا تھا, جھوٹ بول. ہاں, آپ کو پتہ ہے یہ لوگ سب اپنی برتھ ڈیز کا انتظار کرتے تھے, اور جس دن برتھ ڈے ہوتی تھی سب آتے تھے میرے پاس کہ آمنا آج ہماری برتھ ڈے, اب ہمیں حق کرو. لائک لٹرلی دس واز اے ٹریڈیشن. کیونکہ ہم سب اس طرح کے بہت کلوز دوست تھے نا, ہم سارے گروپ. ہمارے کلاس ایسی تھی کہ ہم سارے ہی آپس میں دوست تھے, تو ایوری بڈی وی یوز ٹو گریٹ ایچ ادر, حق یا اور اس طرح کر کے. آمنا ایک سائڈ پہ کلوز فرینڈ, آمنا حگ نہیں کرنا, ٹچ نہیں کرنا, مجھے سائڈ پہ ہو جاؤ.
تو میں نے اندازہ لگایا کہ یوزلی نا لائک لوگ اپنے سرکلس کے اندر کسی کو ان نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہماری سلام دعا ہوئی تھی اور میں بہت جلدی آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا تھا, جو کہ ابھی مجھے لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں وہ کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. ہاں مجھے یاد ہے شروع میں آپ کو اتنا ہوتا تھا کہ اگر وہ سارے آ رہے ہیں تو پھر میں نہیں آتا, برا لگے گا. میں کہتی تھی یار قیام بھائی مطلب لائک لٹرلی بالکل ایزی سین ہے, بالکل ایزی سین ہے. تو مطلب کہ یہ لائک کیا چیز تھی, کیونکہ یوزلی جو یونیورسٹی کے دوست ہوتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو گئے میں نہیں گیا کہ اسنیکس, ٹھیک ہے. تو ایسا کیا تھا جس نے آپ لوگوں کو اکٹھے رکھا ہوا تھا؟ ڈو یو وانٹ می ٹو گو فرسٹ؟ اوکے یار بیسکلی آئی تھنک ہمارا جو یونیورسٹی میں جس قسم کا ریلیشن شپ تھا, ایک تو آئی تھنک دا وے آل آف اس لائک ٹو تھنک آف اٹ از کہ وی گاٹ ایکسٹریملی لکی ان دا سینس کہ ہم لائک مائنڈیڈ لوگ بھی تھے, لیکن ہم لوگ ایٹ دا سیم ٹائم سب کے سب آئی تھنک ایچ اینڈ ایوری پرسن ان آر کلاس بہت ایکسٹریملی انڈرسٹینڈنگ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا. میں اس کو میرا ایولیوشن ہوا ہے. میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, کالج کے بیک گراؤنڈ سے آئی. مجھے نہیں پتا کہ کیا سین ہے, مطلب اس طرح نہیں تھا کہ میں بہت ایک بری انسان تھی, بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کروں. بہت انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں اور سیریس باتیں. دوست ہاں انٹلیکچوئل نہیں بٹ لائک مطلب آئی تھنک انٹلیکچوئل وڈ بی اے ویری اسٹرانگ ورڈ. ریئل تھنگز اور میں چل سے میں یار کیا بات ہے. فرسٹ سیمسٹر تک, سیکنڈ سیمسٹر میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. لائک آئی ایم ویری گریٹفل فار مائی یونیورسٹی فرینڈس. دے ور لائک فیملی ٹو می. لائک مجھے جان سے پیارے ہیں اپنے دوست, اور میری گھر والوں کو بھی بس مجھے صرف یہ بولتے رہتے ہیں کہ مطلب کیا تمہاری زندگی میں صرف دوست ہیں تمہارے. لیکن جتنا میں نے ان سے سیکھا ہے نا, میں کہوں گی کہ میں نے کسی انسان سے اتنا, میں نے ٹیچر سے نہیں اتنا سیکھا. کچھ ایک دو ٹیچرس تھے جو بہت اچھے تھے ہمارے, لیکن ہمارے اسامہ کا میں بتانا چاہوں گی, ہمارے کلاس میں اسامہ ہوتے تھے جو بس ہمارے ٹیچر تھے. وہ ہمیں سب پڑھاتے تھے, وہ ہمیں سب سکھاتے تھے, وہ ہمیں انٹلیکچوئل باتیں بھی سکھاتے تھے, ہمیں ڈیزائن بھی سکھاتے تھے, ہمیں سب سکھاتے تھے. زبردست یار. تو آئی تھنک اوور آل ہمارا, اب آئی ڈونٹ نو اف ایوری ون ایلس کین ریلیٹ, لیکن ہمارا یونیورسٹی کا ایکسپیرئنس بہت اچھا تھا. لائک بہت اچھا تھا آئی تھنک. اور یہ مینلی یہ دوستوں کی وجہ سے تھا, مینلی دوستوں کی وجہ سے تھا. اور قیام بھائی مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب میں سے اگر ہماری کلاس میں 20 لوگ تھے نا, 20 یا 24 یا کتنے مجھے یاد نہیں ہے, تو ہم لوگ ایٹ لیسٹ 15 لوگ ساتھ ہی ہوتے تھے ہر وقت. اور 15 میں سے 15 لوگ یہ کبھی بھی نہیں بولیں, کسی ایک نے بھی یہ نہیں بولا میرے خیال سے بولے گا کہ ہماری یونیورسٹی کا ایکسپیرینس برا تھا. لائک ایوری ون از جینوئنلی گریٹفل. اٹ واز ناٹ کہ وہ جو 6 لوگ تھے وہ برے لوگ تھے, ہماری ان کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی, بٹ دے یوز ٹو یو نو الگ گروپ میں بیٹھے. ہم 16 کے 16 لوگ جو تھے وہ ساتھ ایسے جڑے ہوئے, گاڑیاں 4 کریم میں ایک کے اوپر ایک بیٹھے ہوئے, جہاں جا رہے ہم اکٹھے تھے. آئی ریممبر ایک دو ہماری پکچرز ہیں, ہم لوگ ایک گاڑی کے اندر 11 لوگ بیٹھے ہوئے. یاد ہے کہ وہ کاشان لے کے آیا تھا, کون لے کے آیا تھا؟ I was not there, like was not there probably, لیکن I still have that picture. ہم لوگ ہمیں ہر جگہ نہیں جاتی تھی, لیکن میرا کبھی کبھی مطلب میں چلی جاتی تھی, لیکن اٹس ناٹ کہ میرا دل نہیں ہوتا تھا, بٹ ہو جاتا تھا. ہاں نہیں. تو مجھے بات بتائیں کہ کتنا ٹائم لگا آپ کو ان سب لوگوں کے ساتھ لائک ایک سیم پیج پہ آنے کا؟ سیم پیج پہ آنے کا آئی تھنک ہم لوگ پہلے سیمسٹر کے بعد ہی, پہلے سیمسٹر جب ہمارا ختم ہوا تھا نا, تو اس کے بعد یہ ریممبر ہم لوگ, آئی ڈونٹ نو اف یو ور دیئر اور ناٹ ایز ویل, لیکن ہم لوگ گئے تھے آخری دن. وی وینٹ ٹو, پتہ نہیں کسی پارک میں گئے تھے, کیا گئے تھے, اور اس کے بعد وی ور لائک کہ یو نو چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کو جو یونیورسٹی کی. اچھا میں نے بہت مس کی ہیں جو چیزیں, ہاں یہ والی چیزیں کافی مس کی ہیں. یونیورسٹی میں سارے ساتھ ہوتے تھے, لیکن میں پھر کہیں باہر جانا ہوتا تھا نا, تو میں بہت ریئرلی جاتی ہوتی تھی. ہاں, اور ہم اس کو یہ کافی کمپلین بھی کیا کیا اس کے ساتھ نہیں جاتے. ہاں, لیکن وی آلسو یوز ٹو انڈرسٹینڈ, زیادہ اس کو ہم شٹ نہیں دیتے ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات ایک اور یہ تھی کہ اگر چیزیں مس آؤٹ کرتے ہوئے تھے نا, تو اب ہمارے بہت سارے دوست جو تھے وہ I8 میں رہتے تھے, تو ہمارا اکثر جو میٹنگ پوائنٹ بھی ہوتا تھا نا, I8 میں ایک پارک تھا, وہ یاد ہے تمہیں؟ ایک ڈھابا تھا, ٹھیک ہے, اسی پارک کے ساتھ ڈھابا تھا, اور رابیل کا گھر تھا. رابیل کے گھر سے اگلی گلی میں ہماری ایک اور فرینڈ رہتی تھی, فارسہ I9 میں رہتی تھی, اور ہمائمہ جو تھی رابیل کے بیسمنٹ میں رہتی تھی. تو ہم لوگ لٹرلی آلموسٹ ہماری جو زندگی تھی نا اس ٹائم پہ ایٹ لیسٹ وہ I8 میں ہی تھی.
اور موسٹلی جب گھر کے میٹ اپس ہوتے تو بیسمنٹ میں ہوتے ہیں. شروع میں ہاں میں گھر پہ بھی انوائٹ کرتی ہوتی تھی, لیکن پھر ہم سارے بیسمنٹ میں زیادہ چل سین, گھر والے نہیں ہیں تو بس ہم مائما کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا نیچے چل سین چل رہا ہے. آئی تھنک اس لیے بھی تھا کیونکہ ہم لوگوں نے نا ہماری آئی گیس پڑھائی بھی اس طرح کی تھی کہ جس میں آپ کو دوسرے لوگوں کی ہیلپ چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے. لائک بہت کیا پڑھے تھا ابھی میں تو بات ہی نہیں کی ہم نے, کہاں سے پڑھا اور کیا پڑھا بتایا تھا آل اوور دی پلیس اگین. اب آتے اوپر سے آتے ہیں یار. ہم دونوں نے پڑھا ہوا ہے بیچلرز آف ڈیزائن, جس میں ہمارا مین ہم دونوں کا تو مین وہ تھا ویژول کمیونیکیشن ہی تھا, اور ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کامساس یونیورسٹی اسلام آباد سے. اچھا یس, اور مزے کا تھا یار. اچھا ایکسپیرینس تھا, ویری اچھا ایکسپیرینس, ویری ویری مزہ آیا, سیکھا بہت ہے میں نے پہلی بار. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں, آپ کے دوستوں والا جو ہے نا دوستوں والا ٹاپک, اس میں خود بڑا وہ ہوتا ہوں, بڑا انٹرسٹیڈ ہوں, کیونکہ جب لائک میں نے کام کرنا شروع کیا, باہر آنا شروع کیا نا, تو مجھے نا بڑی مشکلوں سے لائک لوگ ملے. پھر جب میں ان کو دوست کہہ رہا تھا تو ہاں ریئلائز ہو گیا یہ تو دوست نہیں ہے. تو آپ کو آپ کی یونیورسٹی سے پہلے جو دوستوں والا ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا, اور یونیورسٹی کے بعد دوستوں والا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور آپ لوگوں کو بھی ایسے لگا کہ یار کیونکہ آبویسلی اسنیک والی جو چیز ہے یہ بہت کامن ہے یونیورسٹی فرینڈس کے اندر, تو آپ لوگوں کو بھی سننے کو ملتی ہوگی کہ یار ہاں دوستوں کے ساتھ گھوم رہی ہو لیکن اسنیکس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور اس سے پھر آپ کے دماغ میں سیکنڈ تھاٹ بھی آتے ہیں کہ اگلا بندہ ایکچوئل کے اندر وہ ہے یا نہیں ہے. تو نہیں ہمارے سینئرس فرسٹ سیمسٹر میں آ کے بتاتے, ہم جڑے بیٹھے ہوتے تھے نا سارے اکٹھے, تو ہمیں بتاتے تھے پہلا سیمسٹر ہے اکٹھے بیٹھے ہو, لیکن وہ آخری سیمسٹر تک ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے. اور سب لوگ ہم لوگوں سے کوئی بھی پوچھتا تھا کہ تم لوگوں کی کوئی لڑائی شڑائی, میں نے کہا ہماری لٹرلی 4 سالوں میں کوئی کلاس کے اندر ہماری لڑائی یا آرگیومنٹس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی, وچ واز ویری ریئر فار ایوری ون کے لائک اچھا ابھی پہلا سیمسٹر ہو جائے گی, لیکن کوئی سین نہیں تھا. ویری نائس. اور میرا اگر میں بتاؤں کہ ایکسپیرئنس اگر اس سے پہلے کا بھی جو رہا ہوا ہے, تو اگر یونیورسٹی ان لوگوں کے لیے لائک اگر رابیل کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی اس کی لائک ون آف دا ہائی لائٹس آف ہر لائف, کین یو کال اٹ دیٹ؟ یا آف کورس. میرے لیے میرا اسکول اور کالج اس سے بھی بہتر تھا. یونیورسٹی سے بہتر تھا میرے لیے, یونیورسٹی سے بھی بہتر تھا. مطلب میرے لیے یونیورسٹی ایک طرح سے تھوڑی سی ڈاؤن گریڈ. Can't relate to that. Can't relate to that. You had like the best experience یونیورسٹی کے اندر. Yeah. It's not کہ میرا فرینڈس کا برا تھا, میرے ماشاء اللہ 1 کلاس سے جو میری دوست ہے وہ میری ابھی تک دوست ہے, اور لائک شی از مائی بیسٹ فرینڈ, and my Farsa is also my best friend. So you know just cover. And Amna is also my best friend, and Khayyam is also my best friend. یہ تو مشکل ہو گئی ہے, تو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے شٹ یہ تو ہماری دوست تھی, اس کو کیا ہوا پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے. میرے آفس میں نا سب میرا اتنا مذاق اڑاتے ہیں, مذاق تو نہیں لائک ہنستے ہیں اتنا اس بات پہ کہ میں اگر آپ کا انٹروڈکشن دوں تو میں بولتی ہوں ہاں یہ بھی میرا بیسٹ فرینڈ ہے, پھر میں رابیل کی بات کروں یہ بھی میری بیسٹ فرینڈ ہے. میں تو پوچھتے ہیں یار تمہارے بیسٹ فرینڈس کتنے ہیں؟ یار ایک تو بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتا, اب کیا کروں میں. ابھی ہم اس کی ہماری ایک دوست تھی لائک ہماری ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, ہماری بھی دوست ہیں, ان کی بھی دوست ہیں, اس کے نکاح پہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر بھی ان کے سارے جو کلیگس تھے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے, سارے آئے ہوئے تھے, سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں اور آمنہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے بولا آمنہ یہ کیا, میں نے کہا میں نے تو بتایا تھا کہ میں لوٹا ہوں, میرے دوست اگر آ جائیں گے تو میں تو نہیں بیٹھوں گی. اچھا مجھے بات بتائیں کہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی جو لائف تھی کالج کی اس یونیورسٹی کی, اسکول کی وہ زیادہ اچھی تھی یونیورسٹی سے, ایسا کیوں؟ یار خیام میرا جو تھا نا اسکول کا, برکہ کے علاوہ کی میں بات کری ہوں, ٹھیک ہے, اسکول اور کالج کا ایکسپیرینس, میرے کالج آئی تھنک یونیورسٹی کے برابر ہی آتا ہے. کالج میں نے بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بولیں گے ہماری زبان میں, کالج میں یس میں نے وہ بہت زیادہ کی تھی. لیکن جو میرا او لیولز والا ٹائم تھا نا, وہ تو میرا آئی تھنک آئی کین ویری ایزیلی کال دیٹ دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. اور اس ٹائم پہ جو میرے دوست تھے نا وہ بھی ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ مطلب ابھی کچھ عرصے پہلے میری ایک دوست تھی, وہ آئی ہوئی تھی انگلینڈ سے, وہ انگلینڈ چلی گئی تھی اے لیولز کے ٹائم پہ, تو وہ آئی ہوئی تھی, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی تک اتنا کھل کے ہنسی نہیں ہوں جتنا میں اس ٹائم پہ ہنسی تھی. تو وہ بہت اچھا ٹائم تھا اس طرح سے کہ آئی تھنک آپ بچے ہوتے ہیں, آپ کو اتنی کوئی زندگی کی ٹینشنیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی. خیر ٹینشنیں تو ابھی بھی کیا ہی ہیں, سیلف میڈ پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن یہ تھا کہ بالکل کیئر فری ہم, ٹھیک ہے. اور پورے اسکول کو میں نے اور برکا نے سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا تھا. کوئی لائک ہوتے نا ہمارے جتنے ارد گرد کے لوگ تھے نا وہ ہم سے آوازار تھے, ٹھیک ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے
آئی تھنک ہی واز نون ایز بینگ دا موسٹ پیشنٹ ٹیچر. ٹھیک ہے, بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے یہ وہ, اور ان کے پاس ہم اکیڈمی جایا کرتے تھے. انہوں نے لٹرلی ایک دن مجھے برکا کو بلایا. او مائی گاڈ, یہ میری اگر امی دیکھیں گی نا ان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, بٹ خیر اب تو میں نے بتا دیا. انہوں نے ایک دن مجھے برکا کو لٹرلی بلایا اور بولا کہ آمنہ, برکا, میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتا. ہم نے کہا کیا مطلب سر؟ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے, میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتا. میرے پیشنس کا ٹیسٹ نہ لو پلیز. مطلب کیا وہ اس طرح کے لوگ, وہ اس طرح کے ٹیچر تھے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ دے کے جاتے تھے نا, وہ کہتے تھے تم لوگوں نے اگر چیٹنگ کرنی ہے تو کر لو, لیکن اللہ تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, لائک وہ اس قسم کے تھے, لائک بہت ہے نا جینوئنلی نائس. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو بھی نہیں چھڑا ہم نے. اور یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ انٹینشنلی کر رہے تھے کہ ہم کسی کی زندگی مشکل بنانا چاہتے تھے, ہم بس تھے ہی بھائی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد خیر ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم 4-5 تھے دوست. پھر معافی مانگ لی امی کے لیے, بول دینا. ہاں میں نے معافی مانگ لی تھی ماما. پھر لیکن ہوا یہ کہ مطلب یونیورس نے بھی تو اپنا وہ کرنا ہوتا ہے نا, کارما بھی تو تھوڑی سی مکافات عمل, کہ ہم 4 اگر دوست تھے نا جو اس طرح کی جنگلی حرکتیں کرتے تھے, ہم 4 کے 4 الگ الگ ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھی سزا ہے, مجھے بھی ایسی سزا ملنی چاہیے. اور ہم لوگ مجھے بھی. اور ہم لوگ ابھی تک جب سے ہمارا وہ ختم ہوا ہے نا او لیولس, ہم لوگ ابھی تک ایک کمرے میں اکٹھے نہیں ہوئے ہیں. لائک ملی انڈیویجولی. ہاں لاسٹ ٹائم نہیں ہوئے تھے. نہیں نا, برکا سے کنزا ابھی تک او لیولس کے بعد نہیں ملے ہوئے, ابھی تک نہیں ملے ہوئے وہ دونوں. اور پھر ایک اور ہماری فرینڈ تھی حفصہ, وہ تو خیر اس کے. ہاں, تو بس یہ ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, بس اللہ میں سے انتظار کر رہے ہیں لوگ. کل رات کو میں برکا کو بول رہی تھی کہ اب برکا پاکستان آ گئی ہے. ٹھیک ہے, شی از ہیئر, لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ مطلب ہم لوگ مل ہی نہیں پا رہے. ابھی پچھلے عرصے وہ بیمار ہوئی ہوئی تھی, پھر میرا آفس ہوتا ہے. پہلے جب میرا آفس تھا تو وہ واپس آسٹریلیا چلی گئی. اب جب میرا آفس بحریہ میں ہوا ہے, اس کے گھر سے پرانے گھر سے قریب, تو وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہے بیکاز آف ہر شادی. تو میں کل رات کو بھی اس کو یہ کہہ رہی تھی, کہتی بس یار دا یونیورس از کنسپائرنگ اگینسٹ اس, تو کیا ہی کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے جو زندگی کے اندر. آپ بتائیں رابی, آپ کا جو ہے کیا کیوں اچھا نہیں تھا کالج اور اسکول, کیوں یونیورسٹی ایکسپیرینس اچھا تھا؟ مطلب کہ ایسا نہیں کر کہ برا تھا, بٹ کیوں اچھا تھا یونیورسٹی ایکسپیرینس اس کی؟ آئی تھنک ایکسپوجر نہیں تھا اس طرح کالج میں, اسکول میں بھی. وہ شریف سی بچی تھی؟ نہیں, میں شریف بچی تھی, بٹ میں پڑھتی نہیں تھی. اچھا, میں تھوڑی سی نالائق بچی تھی, تو میں آئی ڈونٹ ریمبر میکنگ کاپیز آفٹر 3 کلاس. سو آئی واز ریئلی بیڈ اسٹوڈنٹ. کیا میٹرک وہ جو بھی کیا میٹرک کیا اس میں نمبرز آئے تھے؟ میٹرک میرے 726 آئے تھے آؤٹ آف. میرے 735 تھے. اوہ اچھا, ہاں ناٹ بیڈ یار. اچھا ہے یار. میں 9th-10th میں نے پڑھ لیا تھا. اچھا, پڑھ لیتی تھی, مطلب پیپرز میں پڑھ لیتی تھی, بٹ مجھے وہ روز کا کاپی بنانا, کلاس ورک از ناٹ ڈن, یا اور کبھی میری کاپی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی. اور میری بس 1 to 9 تک نا میری ایک ہی دوست تھی, نیہا. ایک دوست تھی, اور میں نے بائک آؤٹ کیا تھا کہ میں نے نہیں بنانے دوست, اور بس یہی میری دوست ہے. نہیں تو مجھے کیا پتا, بچے بس اس میں وہ بس ایک دوست ہے میری, بہت اچھی دوست ہے, بیسٹ فرینڈس ہیں ہم بچپن سے, 1 کلاس سے ساتھ ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ دس از اے ویری فنی اسٹوری. میری وہ ایک ہی دوست تھی نا, کہ اب میں اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتی تھی, اور وہ بہت لائق تھی. ٹھیک ہے, اس کی ساری بہنیں وہ ٹیوشن دینا اور وہ ہوتا تھا نا, تو وہ سارا ان کو پڑھاتی ہوتی تھی اس کی بہنیں, میں نہیں پڑھتی تھی. تو ہمارے اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ 5th کلاس میں آ کے نا ایک سپر سیکشن بن جاتا تھا, اور ایک لائکوں کو سائڈ پہ کرتے تھے, اے اور بی. یار ویسے یہ جو ہے نا بہت بری بات. میں ہمیشہ اپنی پوری زندگی بھر بی میں ہی رہی ہوں, مطلب میں اے میں رہی ہوں ہمیشہ. اچھا, اے میں رہی ہوں, ناٹ دس لائک والے لائک. اس ٹائم مجھے بھی میں کیا تھا انہوں نے. تو وہ 1 سال تھا میری زندگی کا جس میں میں اس سے الگ ہوئی, نیہا سے, اور وہ میرا بہت میزریبل ایئر تھا. اس کے بعد 6th میں یہ ہوا کہ وی ہیڈ conflict of interest. She wanted to take arts and I wanted to take home economics. And وہ سیم ہی ہوتا ہے وہ تو. نہیں کلاسز الگ ہوتی, ٹیچرز الگ ہوتے ہیں. پڑھا ہوا ہے نہیں اچھا, کہانی آ رہی ہے. سو میں نے بی چلے گئے, ہوم اکنامکس میں لے لیا, وہ اے میں چلے گئی, آرٹس لے لیا.
میں اگلے دن جا کے نیہا یہ کیا کیا اور نیہا لائک کہ یار میں آرٹس پڑھنا ہے یار, نامکس نہیں پڑھا جاتا. میں نے اچھا, میں ادھر ہی رات کو بیٹھ کے اپلیکیشن لے کے ٹیچر مجھے چینج کر دے. اگلے 3 سال میں جدائی برداشت نہیں کر سکتی اپنے مالک. تو میرے 3 سال کے لیے وہ تھا نا 6, 7, 8 1 سال پہلے ہی گزر گیا. ہاں تو یا اللہ گھر والے خیر میں نے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنا سیکشن چینج کرایا دوبارہ سے. تو کیا ہوا کہ مل گیا مجھے آرٹس. انہوں نے اپلیکیشن پڑھی, ٹھیک ہے بچی چاہتی ہے اس کو, انہوں نے کر دیا. پھر ہم 3 سال اکٹھے رہے. ایک ہی دوست تھی میری, ٹھیک ہے. اب 9th آیا, دوبارہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب کیا کانفلکٹ ہے؟ بایو اور کمپیوٹر سائنس. وہ کہتی میں اس میں آرٹس بھی ہوتا ہے نا, بایو کمپیوٹر آرٹس. آرٹس نہیں پڑھنا تھا نا, اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی میں. ٹھیک آرٹس لائک لوگ پڑھتے ہوتے ہیں نا. ہاں اسکولوں میں. ہاں گھر والے نہیں لینا, وہ ان کا وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں کیا آئی سی ایس ہوتا ہے نا ایک. نہیں وہ فرسٹ. اچھا میں نے کہا نہیں وہ نہیں پڑھنا. بایو مطلب اتنے نمبر تھے کہ بایو شاید وہ دے دیتے, لیکن اتنے نہیں تھے کہ وہ کمپیوٹر والے نا بہت کم لمیٹڈ سے لوگ تھے. تو اس میں وہ لائک بچے تھے. اچھا تو وہ لائک بچی آگے چلی گئی, میں پیچھے اسی شکل دیکھ رہی ہوں دوبارہ, اور وہ اس میں چلی گئی. ہاں وہ بھی سیکشن الگ ہو گیا کہ نا. تو میں 9th بھی میری اس طرح ہی گزری. پھر اس نے کمپیوٹر سائنس میں ایک دوست بنا لی سنانا. میں پھر ہماری دوستیں بڑھنی شروع ہوئی. ہم کچھ لوگ تھے دوسرے سیکشنز کے بھی آ رہے, ہم 3-4 لوگ ہو گئے پھر ہم نا. پھر اس کے بعد ہوا کہ کالج ہے. اب کالج میں بھی گئی تھی آپ؟ F72 میں. تو F72 میں ایسا تھا کہ IMCG تھا, یہ IMCG ماڈل کالجز جو ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا بھی کیا میرٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا, میں نے اپلائی کیا, میں نے کہا میں نے دوست کے ساتھ جانا ہے. تو وہی پڑھاتی ہے ساری زندگی, وہی اس نے کاپی نوٹ پر. خیر گئے ادھر, میں نے انہوں نے نہیں لے دیا. میں نے تو پورا اسلام آباد جو ہے میں نے سر پہ اٹھایا. میں نے کہا میرا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا. ہاتھ پاؤں مار کے میں نے کروا لیا ایڈمیشن, ہو گیا ایڈمیشن. آفس میں جا کے رونا شروع ہو گئی. ہاں ایڈمیشن ہو گیا میرا. تو ایڈمیشن ہونے کے بعد اب سارے الگ الگ اس میں تھے ہم. میرے ڈفرینٹ سبجیکٹس تھے. میرے ICS تھے, وہ میڈیکل میں, کچھ کمپیوٹر سائنس میں. تو پھیل گئے تھے ہم سارے اس طرح. بٹ اب جب ہم پھیلے, وہ دوست اس طرح تھے کہ ساتھ رہنا ہوتا تھا. وہ پھر صبح ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے سیشن چلا. فرسٹ ایئر میرا اسی طرح تھا کہ اٹس ناٹ بنک کرتے تھے. اور پورے گھر والے میرے سب پریشان ہیں کہ یہ لڑکی پورا سال بنک کی ہے, کالج سے باہر قدم نہیں رکھا. کالج کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کلاس میں بھی. خیر سیکنڈ ایئر میں جو ہے دوست بھی ایسے تھے, وہ پڑھتے تھے, میں نہیں پڑھتی تھی, وہ پڑھ لیتے تھے گھر جا کے. خیر یہ فرسٹ ایئر پرابلم نظر آ رہی ہے میرے پرابلم ہے, پڑھتی نہیں تھی میں, بس دوستوں کے پیچھے میں نے بڑی, لیکن اچھے دوست تھے, ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. وہ نہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ یار یہ دوست میرا برا نکلا, اس نے مجھے دھوکہ دیا. کبھی نہیں ایسا. ابھی بھی وہ ساتھ ہے, ابھی بھی وہ کسی کی برتھ ڈے ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے نا کہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھا. اس کے علاوہ بس سیکنڈ ایئر میں لائن پہ آ گئی تھی. پھر میں لائن پہ آ گئی. پھر یہ تھا کہ وہی آپ کو نان سیریس بیہیویئر آپ کا چلا ہے وہ کالج تک. اس کے بعد پاس مطلب یہ نہیں تھا کہ میں فیل ہوتی رہی یا کچھ اس طرح, پڑھ لیا گزارا کر لیا. بٹ مجھے اس طرح کوئی شوق نہیں تھا اس طرح آرٹس میں جانے کا. آرکیٹیکچر کا شوق تھا. گھر والے میرے بہن بھی تھی تو اس کا شوق تھا. اس نے کہا کہ نہیں آرکیٹیکچر تھوڑا مشکل ہے, تم ڈیزائن کر لو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آرٹ سے ڈیزائن آئی لو دیٹ. اور شروع میں مطلب یونیورسٹی میری اچھی گزری. اینڈ شی واز ویری گڈ ایٹ واٹ شی ڈیڈ آلسو. لائک ہم لوگوں نے ایٹ لیسٹ جو فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر تھا نا, اس میں ہمارا موسٹلی اسٹوڈیو پریکٹس تھا. اسٹوڈیو پریکٹس میں شی یوز ٹو بی, آئی ریممبر اس کے ہمیشہ بہت ہوتا کیا اسٹوڈیو پریکٹس بیسیکلی آپ کے اسکیچنگ, ڈرائنگ, پینٹنگ وغیرہ. آئی یوز ٹو سک ایٹ دیٹ. مطلب میرا بہت برا تھا وہ والا سارا مینول جو کام ہوتا ہے نا آپ کا, ڈرائنگ ہو گئی, پینٹنگ ہو گئی, یہ والی ساری چیزیں. میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا تھا, اور یہ سب بہت آرام سے. لیکن میرا جو تھا نا, آئی تھنک میرا زیادہ ایریا آف انٹرسٹ واز آلویز ڈیزائن, لائک جو ڈیزائن اینڈ سیلف گرافک ڈیزائن. یار میرا نا, آپ کہہ رہے تھے میرا آرٹ سے بھی تھا. آرٹ سے بھی تھا آپ کا. آپ کہہ رہی تھی نا کہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا تھا. میرا یہ سین تھا اسکول کے اندر کہ
میں پڑھتا نہیں تھا لیکن میں ان بچوں میں شمار ہوتا تھا کہ جو پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, شریف تھے. ہاں شریف, مطلب بہت شریف تھا, اور مطلب ٹیچروں کی باتیں سننے والا, اور کوئی کسی کو جواب نہیں دینا, اور کوئی اسکول تو بنک کرنے کا کوئی سین ہی نہیں تھا نا, کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اور لائک سب یہ اچھا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا یہ بس اچھا بچہ ہے. تو میں نے ایک دفعہ کیا ہوا, آئی تھنک 8th کی بات ہے یہ, پتہ نہیں میری میڈم کبھی سنیں گی یا نہیں سنیں گی, بٹ میں نے کافی جگہ پہ بات بتائی ہے. 8th کے اندر فرسٹ ٹرم گزرا, سیکنڈ ٹرم گزرا, جو تھرڈ ٹرم تھا نا, اس میں میڈم نے بولا کہ یار کل سارے کاپیز لے کے, میڈم اچانک بول دیا کہ کل کاپیز لے کے میں کاپیز چیک کروں گی. تو لوگ اوبیسلی میڈم نے چیک کیے تھے کہ کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا. میڈم نے ابھی تک ایک دفعہ بھی چیک نہیں کیا ہوا تھا, کل سب کی چیک کروں گی. میں نے بولا شٹ, میں نے ایک دن میرے پاس کاپی بھی نہیں تھی, میں نے کیا لکھنا کہ کاپی بھی نہیں تھی میرے پاس. میں بھی ایسے, ہاں میرے اس میں پتہ کیا کرتی تھی, میں نئی کاپی لے کے نا تھوڑے پچھلے 3 دن کا کام کر کے میں وہ پچھلی والی ختم ہو گئی, پچھلی ختم ہو گئی. میں آپ کو نئی کہانی بتاتا ہوں میں نے کیا کیا تھا. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کہا پچھلی کاپی نئی کاپی اسٹارٹ ہو گیا. میں نے کیا کیا, اگلا دن آیا, نے بولا کہ کاپیز نکالیں سارے نا. تو ایک بچے کو کھڑا, جو سمجھو پہلے 3-4 بچوں کی کاپی صحیح تھی, دوسرے کی صحیح تھی, تیسری لائن میں ایک بچے کا کام نہیں کیا. اس نے بولا کہ پتہ نہیں کام نہیں ہے, یہ نہیں, اسے کھڑا کر دیا اور لائک بےزتی بھی کی, اس کو ڈنڈے بھی مارے. ٹھیک ہے, پیچھے آئی کرتے 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 بچے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو مارتی جا رہی ہیں اور ساتھ بےزتی بھی بہت کر رہی ہیں. میں نے کہا یار میری بھی وہی ہوگا, اور میں نے یہ کہا تھا, بہانہ بنایا تھا کہ بولوا کہ گھر رہ گئی. ٹھیک ہے, پہلے 10 لوگوں نے بول دیا تھا, تو پھر میں نے کہا یہ تو بہت غصہ ہوں گی. تو میں کھڑا ہوا کہتی ہوں کاپی کہاں خیام, میں نے بولا کہ گھر رہ گیا. اور وہ اچھا وہ کیمسٹری کی اور بایو دونوں کی ٹیچر تھی ہماری. وہ بایو کی یا فزکس کی یا کیمسٹری, ان دونوں کی ٹیچر تھی وہ. تو میڈم نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا اور میڈم آگے چلی گئی. ٹھیک ہے, اور میں کھڑا ہوں, اب میں شرمندہ ہوں کہ یار میڈم نے کچھ بولا بھی نہیں ہے. بولنا ہے نہیں بولنا, بولنا ہے تو بولے, مطلب لائک گیٹ اوور وتھ والے سین ہو, یا پھر نہیں بولنا تو مجھے بٹھا دیں. اگلے بچے کے پاس گئی ہیں, اس کی کاپی تھی, اس کے اگلے بچے نہیں, اس کے اگلے بچے کے پاس گئی, اس کے پاس کاپی نہیں تھی. تو اس نے بولا میڈم گھر رہ گیا. کہتی ہیں کہ خیام جیسا بچہ ہوتا ہے نا, اس پہ بندہ یقین بھی کر لیتا ہے. تو میں تو یقین بھی نہیں کروں گی, میں اور اس کو باریکا کا مرغا بنایا. اور مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے ایک دن کا کام بھی نہیں کیا, وہ میں نے بھروسہ کیا. آپ کی پوری کلاس نے پھر آپ کو کینسل کیا تھا؟ نہیں, مطلب کہ میں اچھے بچوں میں آتا تھا نا, تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا میرے پاس کاپی ہے یا نہیں ہے. میں گھر گیا, میں نے سب سے پہلے جا کے اپنا جو لائک میرا دوست تھا, ہم لوگ 5 لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو لائک 5-6 لوگ تھے جو لائک اونلی اس میں آتے تھے. میں گیا, میں نے اس سے کاپی لی دونوں, میں نے نئی کاپی خریدی. میں نے نئی کاپی خرید کر اتنا خوبصورت کر کے پوری کاپی دوبارہ بنائی. میڈم کو بولا میڈم میری اس طرح میں کاپی گم گئی تھی, مجھے گھر میں ملی نہیں ہے, تو میں نے دوبارہ سے کاپی بنائی. اور میڈم نے کلاس میں بولا کھڑے سامنے کھڑا کر کے کہ کچھ سیکھو اس سے, اس کی کاپی گم گئی تھی, اس نے دوبارہ ڈھونڈی ہے اور دوبارہ کتنے چپنے. میں اتنا شرمندہ کہ یار کہ میں تو سوری اپالوجائز کر دیں اگر انہوں نے دیکھ لیا. معاف کر دیں میڈم, دیکھیے بنا تو دی تھی نا کاپی, محبت دل سے ہے تو صحیح, رسپیکٹ تو ہے. دھوکہ دینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اب کیا انٹینشنل نہیں تھا. میرا پتہ ہے کیا سین تھا, ہمارا جو اسکول تھا نا, اب اس میں میں, میرے بھائی, میرے کزنس, ہم لوگ سارے ایک ساتھ جایا کرتے, ٹھیک ہے. اور یہ تھا کہ ہر بیچ میں ہمارا کوئی نہ کوئی جاننے والا تھا, کیونکہ مجھ سے 2 کلاس بڑا میرا بھائی, اس سے 1 کلاس بڑی میری ایک اور کزن, اس سے 1 اور کلاس بڑی میری ایک اور کزن, ٹھیک ہے. تو جو سب ٹیچرس تھے نا, ان کو پتہ تھا کہ یہ پورا کا پورا خاندان ہے, اور میں ان سب میں سے سب سے مطلب جو نالائق اور آؤٹ آف کنٹرول, جو ٹیچر جس کو کلاس سے باہر نکالنا چاہتی. مجھے جب ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ میں اس کی فلاں کی بہن ہوں, مجھے بولتے تھے آپ واقعی میں ان کی بہن ہیں آپ کو. پھر جب میں بہت ہی کوئی بری, ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک ایگزام میں مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے وہ جو فائنل ایگزام جو تھے, مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو مجھ سے ایک ٹیچر وہ بلا کے پوچھتے ہیں آپ حسین مصطفیٰ کی بہن ہیں؟ میں نے کہا جی سر. شرم آنی چاہیے. بٹ ابھی آپ بتائیں وہ حسین مصطفیٰ ہے کا زندگی میں کیا کر رہے ہیں, وہ بھی تو بتا دیں. وہ اچھا کر رہا ہے کیا زندگی میں, شرم آنی چاہیے. کیا کر رہے ہیں وہ نہیں, وہ دوسرا, وہ دوسرا چھوٹا والا. کنفیوز میں یار میرے جو بھائی ہیں نا دونوں, وہ بہت ہی اوور اچیونگ قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب آپ یہ سنیں گے نا تو وہ پھر آپ ایگری کریں گے ٹیچر کے ساتھ. یار ماشاء اللہ, مطلب یہ تھا دونوں کے او لیولز اے لیولز میں اسٹریٹ ایز ہو. مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا آپ نے تمہارے کتنے, میں کہتے تھے ایک بھی نہیں تھا. اصل میں ایک بھی نہیں تھا. میری زندگی میں پہلا ہے میرے خیال سے کہ یونیورسٹی میں آ کے آیا تھا. بٹ آئی ایم ڈوئنگ ویل ان لائف, آئی لائک ٹو بلیو. اچھا, ویری کول, انٹرسٹنگ. کاپی والی میری بھی ایک اسٹوری تھی. کاپی میں نے بنائی تھی نا, تو ایک میتھس کی ٹیچر تھی, اب وہ مجھے نا لے جاتی تھی, لے جاتی تھی. تو مجھے اب ان سے ڈر تھا میرے دل میں, ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا کہ میں بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول بچہ نہیں تھی, مطلب مجھے ڈر لگتا تھا بٹ کام ہوتا نہیں تھا.
تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ٹنڈا سر پہ آ گیا اور کرنی تھی, اب کافی کام نہیں کیا ہوا تھا, تو رات کے 10 بج رہے اور نیہا کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. ایک لیفٹ سائڈ ایسے کاپی پڑھی ہے نیہا کی اور میں ایسے میری پڑھی ہے, لیفٹ سائڈ پہ نیہا لکھ رہی ہے, رائٹ سائڈ پہ میں لکھ رہی ہوں, دونوں رائٹنگ بھی she used to write so beautiful. Yeah, وہ ایک سائڈ پہ وہ لکھ رہی ہے, ایک سائڈ پہ 4 کوشچن کھا گئے, پھر آگے اگلی ایکسرسائز میں 3 کوشچن اس کے کھا گئے, بٹ somehow we did the whole thing and ہو گیا. مطلب بچا لیتی تھی وہ مجھے, مطلب پڑھا دیتی تھی. میرا کوئی ایسا دوست تھا جو مجھے بچا, مجھے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں نا اس کی بہنوں نے پڑھایا. اچھا ہاں, پھر وہ جیسے پڑھتی تھی میں اس کے جا کے نا اس کے گھر بیٹھ کے پڑھتی تھی, تو میں نے پڑھا ہے اس کے بعد. میرے انہوں نے جو بھی انہوں نے مجھے پڑھائی تھی نا نیہا کی بہنوں نے, وہ میرے کافی اچھے, لائک 75 میں سے 71 میں 71 بھی تھے اور ایک میں 68 اور 69 اس طرح بھی تھے. سو آئی ایم لائک یو نو, پھر میں اچھا پڑھتی تھی. میرا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیچرس بولتے تھے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے, اور میری جو دوست تھی نا برکہ گل, لکنگ ایٹ یو, اس کا یہ سین تھا کہ ہم دونوں میں سے میں لائک والی تھی. آپ لائک میں اتنی لائک ہے, مجھے چیزیں کرنی پڑتی تھی جس میں سے پھر وہ دیکھتی تھی. مطلب ہم دونوں بالکل ہوپلیس قسم کے کیس ہوتے تھے نا, ہم لوگ اندھے کو اندھا راستہ بتا, ہم لوگ اکیڈمی جاتے تھے اور ہمیں لٹرلی میم بولتی تھی کہ ہم جب ایگزامس بالکل سر پہ جاتے تھے نا, تو ایک دن ہم نے بہت دونوں نے سیریسلی پوچھا کہ مطلب کیا بنے گا ہمارا, یہ بنا. اب لائک ٹینشن تو ہو رہی تھی, ایگزامز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پہلے انہوں نے بولا, اب ہم میں سے ایک سی کنزا, ٹھیک ہے, کنزا کو بولا کہ ہاں کنزا پڑھ لیتی تھی, ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کچھ نہ کچھ کر کے پڑھائی شڑائی کر لیتی تھی, اس کے گریڈس بھی اچھا آ جاتے تھے. انہوں نے بولا ہاں تمہارا کچھ بن جائے گا کنزا, تم لے لو گی یہ وہ, ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے بولا کہ تمہارا دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. برکا کے پاس آئی, اس نے کہا میم میں کیا کروں, کہتی ہے تم رہنا. ہمیں برکا کے آج تک او لیولس کے گریڈز نہیں پتا, اس نے نہیں پتا. برکا بتا دیں, برکا میری بھی بڑی اچھی دوست بن گئی ہے. ویسے میری بھی برکا اچھی دوست بن گئی, سب کی اچھی دوست بن گئی ہے, بندی ایسی ہے. لائک آئی تھنک ہم نے جو بھی ہم ڈسکشن کریں دوستوں پہ بہت جا رہی ہے, اور آئی ایم ایکچولی ویری ہیپی دیٹ دس کنورسیشن از ٹرننگ آؤٹ لائک دس. آئی کین کافی دیر میں اس کے بارے میں اور بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں, میں کچھ بھی بولتے رہے, دوست ہے بس. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نا تھوڑے سے سوال کرتے ہیں, سوالوں کے جواب مل جائیں. مجھے جنرلی بڑا مشکل تھا میرے لیے دوست بنانا, تو آپ لوگوں کے لیے مطلب کہ اوبیسلی آپ لوگ ہر بندے کے ساتھ اچھے تو ہیں نا, یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کے ساتھ اچھے ہیں دوسرے کے ساتھ برے ہیں, آپ سب کے ساتھ اچھے ہیں, اور آپ سب کے ساتھ اچھے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں, اور آپ کو دوست بھی مل جاتے ہیں ان لوگوں میں, جس طرح بھی آپ لوگوں کے کافی دوست ہو گئے ہیں. تو ایسا کیا وہ ہوتا ہے, I have the answer to the question before the question has even ended. ہاں بتائیں کیا آنسر ہے اس کا. I think being true to yourself and being genuine, اس سے نا لوگوں کے لائک آئی تھنک یونیورسٹی میں نہیں آ رہی بات, آ رہی لیکن تھوڑی سی کم ہو گئی, تم اس طرح مائک کو پاس کر لیں. آپ کا سوال مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کدھر جانا, اس کا جواب میرے پاس بھی ہے. ویسے آئی تھنک being truly yourself and being very genuine in the sense کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مجھے اس بندے سے کوئی خطرہ ہے کیونکہ یہ میرے سے سچا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیٹ جنرلی جسٹ کریٹس اے ویری ویلکمنگ اینڈ اے ویری کمفرٹنگ انوائرمنٹ, کہ مجھے لوگوں نے جو ایٹ لیسٹ میرے بارے میں یہ بولا ہے نا کہ ہمیں تمہارے سامنے کچھ بننا نہیں پڑتا. آئی تھنک دیٹ پلیز اے ویری بگ پارٹ, اور اسی لیے وہ آٹومیٹکلی جب کمفرٹ لیول بن جاتا ہے نا, میرے خیال سے آپ ان لوگوں کو, جیسے میں رابیل کو میں نے 6 سال کے بعد اگر اپنا دوست بولا ہے, اور میں جب ہم لوگ کام کر رہے تھے تو میرے خیال سے ود ان دا فرسٹ 2 weeks میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل ہو گئی تھی, بیکاز آپ لوگ بھی اتنے سارے جینوئنلی لائک یو ور ہو یو ار, ٹھیک ہے. آپ کچھ بننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, آپ پریٹینڈ نہیں کر رہے تھے. آپ نے لائک اگر آپ سے کچھ بھی پوچھتے تھے تو آپ بتا دیتے تھے کہ ایسے جیسے لوگ ہیں کہ چھپاتے ہیں لوگ چیزیں. اینڈ آئی تھنک جنرلی آئی بلیو ان وائبس, تو اس پہ میں انرجی جو بندہ ایک دے رہا ہوتا ہے, آئی تھنک اس پہ میں یار رابیل وائبس بھی آئی تھنک دے ڈو پلے اے پارٹ. میں نے کبھی ان کو اتنا وہ نہیں کیا, مجھے بس جو ایٹ لیسٹ میرے لیے ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس بندے سے اگر بناوٹی والی وہ نہیں آ رہی نا, وائب چیک, تو آئی تھنک آپ لوگوں کے ساتھ یہی تھا
کہ میری ایک دا ریزن وائی وی کنیکٹیڈ سو انسٹنٹلی واز بیکاز ویسے تو آپ کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ صبا کے بہت اچھے دوست تھے, تو ہمیں آپ کے بارے میں شاہزیب کے ساتھ ایک دم سے, وہ شاہزیب کے ساتھ میرا ایک دم سے میں ان کو دیکھ لائک میں بھی جینوئنلی جیلس ہوئی. جیلس نہیں, میں جیلس نہیں ہوئی تھی, بٹ میں نے آمنہ کا وہ کبھی فیس نہیں دیکھا کبھی بھی, تو مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ آمنہ ہمیشہ ایک اسٹیپ پیچھے رہتی ہے اور پھر دوست بناتی ہے, دوست بناتی ہے 10 اسٹیپ پیچھے. ہاں شروع میں ابھی کی بات کریں نا, ابھی بھی آپ 1-2 اسٹیپ پیچھے رہ کے آپ بناتے ہو دوست. تو اس میں یہ تھا کہ شاہزیب کا پہلا دن تھا, اور کیا کر رہی ہوں, شاہزیب کا پہلا دن تھا اور میں بس ان کو دیکھ رہی ہوں آمنہ اور شاہزیب کو, اینڈ دیر لائک یہاں پہ میں وہ ورڈ یوز کرتی ہوں وائبنگ والا ہو جاؤ, وائبنگ, ٹھیک ہے, تمہیں اس کا بھی پتہ ہے, تمہیں او یو کوک, یو نو دیٹ پرسن, یو نو دس پرسن, اینڈ لائک واو کیا یار یہ کیا. آئی تھنک یہ تو پھر وہ بولتے ہیں نا ان کو زندگی کے حسین اتفاق. ابھی بھی جیسے مجھے ریسنٹلی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملے جن کے ساتھ میں نے اتنا انسٹنٹلی کنیکٹ کیا کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئی واز ایبل ٹو, مجھے پوری زندگی اچانک سے بہت مجھے ٹرسٹ ایشوز, بہت مجھے کمٹمنٹ ایشوز رہے ہیں. ان لوگوں کو میں دوست اسی لیے نہیں بولا کرتی تھی. مجھے یہ ابھی تک یاد ہے ایون کہ الہان نے مجھے برتھ ڈے پہ ایک جو گفٹ دیا تھا, اس کا اس نے مجھے نوٹ لکھا تھا کہ تم مانو یا نہ مانو لیکن میں تمہاری دوست ہوں. ٹھیک ہے, یا تو مجھے بہت یہ والے ایشوز تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ یو انسٹنٹلی کنیکٹ وتھ پیپل. اور مجھے نہیں پتا کہ مطلب الحمد للہ آئی گاٹ ویری لکی, پوری زندگی بھر میں لکی ہی ہوتی رہی ہوں کہ مجھے ملتے رہے اس طرح کے لوگ کہ جنہوں نے میرا جو میں ٹرولی سیلف تھا, میرا ٹرو سیلف واؤ, جو میرا ٹرو سیلف تھا ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا. لائک آئی تھنک دا ریزن وائی آئی لو دیز پیپل سو مچ از بیکاز you said it. I've been saying it since a long time. Respect it. یہ تو وہ ہو گیا confession time. Abel, I love you. But yeah, I love you guys. اب over to you Rabel. اس میں آئی تھنک میری ہمیشہ سے اتنا میں نے نہیں ڈیپ تھنکنگ میں اس طرح کی تھی نہیں کہ میں کروں گی, نہیں تھی, لوگ اس طرح کے نہیں ملے. ابھی جا کے یونیورسٹی میں میں وہ اسی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس طرح کے لوگ ملے جنہوں نے میرا ایکچولی ایولیوشن ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں برا انسان نہیں تھی بٹ مجھے ایکسپوجر نہیں تھا کسی بھی چیز کا. میں برا انسان نہیں تھی لیکن میں دوستی کے قابل بھی نہیں. شروع ہو گیا روسٹنگ ٹائم. تو اس طرح نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑی سی ایکسٹروورٹ بھی تھی, مطلب ایکسٹروورٹ ایز ان کہ میں بات کر لیتی تھی سب سے. تو میں کبھی بھی دوست اس طرح نہیں بنائے کہ میں نے دوست بنانا ہے یا میری بہت زیادہ ہو جائے گا اور بہت انسٹنٹ اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس طرح نہیں میں نے کبھی سوچا تھا. اس میں دوست ایسا کہ آپ سے میں نے دوستی کی, آپ سے میں بات کرنا شروع, ہم نے کنورسیشن ہو رہی ہے, آپ نہیں میرے اس پہ آ رہے, مطلب ہم نہیں میچ ہو رہا تو ہم وی گو آن آر راستے, تو وہ ٹھیک ہو گیا. اگر ہم جس طرح ہماری وائب میچ ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے تو وہ ہم ایک دوسرے سے سمجھنا شروع ہوئے. ہم کوئی بھی بات کریں تو ہم ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں اور یہ وہ, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے میٹر کر کے وہ آگے ہم کلوز ہونا شروع ہوئے. ہم ایک دوسرے کو اپنے اس لیول پہ آ کے ٹرسٹ بنتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے چیز کسی کو بتاتے ہیں اور ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس طرح میری دوستیاں چلی ہیں. آپ کا پروسیس لیکن نیچرلی ہوتے ہیں کہ بات کرتے کرتے پتہ چل جاتا ہے اور آپ انٹینشنلی سوچتی ہیں کہ یار میرا بھی نیچرل اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہی والی بات ہے. آئی تھنک میں بہت کانشیسلی وائب کے بارے میں سوچتی نہیں ہوں, لیکن وہی والی بات ہے کہ اف آئی فیل گڈ اراؤنڈ دیٹ پرسن اور مجھے ایسے لگے کہ ایوری تھنگ از میوچول, ناٹ دیٹ آئی ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اینی ون کہ او یہ میرے لیے یہ کرے گا تو میں یہ کروں گی, لیکن بس آپ کو اگر جنرلی اف یو فیل رسپیکٹیڈ اینڈ اپریشیٹیڈ نا تو آٹومیٹکلی آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہو گے. آئی تھنک میں نے اس طرح آپ کے ساتھ میرے خیال سے یہی تھا. ایکسپیکٹیشنز والی کوئی بات ہاں وہ چیز نہیں. آپ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے دوستی بنا دی اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں میرا دوست ہے تو وہ میرے سے برا نہیں کرے گا. تو وہ شروع میرا وہ پروسیس جو نیچرل پروسیس میں وہ چیز آ ہی نہیں رہی ہے اس میں کہ وہ اچھا کرے گا برا کرے گا. اٹس لائک کہ وہ اس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا, ٹھیک ہے. وہ میرا ہے کہ میں نے دوست بنانا ہے کہ نہیں بنانا. تو وہ اس سے 1-2 لوگ ہوئے جن کے ساتھ اچھے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ, لیکن ہم نہیں بن سکی.
تو وہ یہ چیز نہیں ہے کہ میرے ہمیشہ سے ہی بہت اچھے, لیکن وہ جن کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے وہ اسی طرح کے تھے کہ بس بندی کی اور اچھے دوست تھے وہ. میرا بھی ویسے آئی تھنک کہ یہ نہیں تھا کہ میں نے بہت کانشیسلی اس کے بارے میں سوچا, مجھے بس کانشیسلی میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا جس کے اوپر گزری ہے اس کو پتہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن نہیں, میں نے میری غلطی تھی فرسٹ سیمسٹر میں نے اس کے ساتھ ایک حرکت کی. اس نے میں بہت بری حرکت کی تھی بھائی, جو چیز میں حرکت کو منع کرتی تھی. میں وہی بتا رہی ہوں کہ میرا ایوولوشن ہے, میں بری انسان نہیں تھی, میری انٹینشن بری نہیں تھی, میری انٹینشن بری نہیں تھی, بٹ مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ بھائی اس بندی کی باؤنڈریز ہیں اور اس بندی کو نہیں پسند فزیکل ٹچ. مجھے میں کہ ہم دوست ہیں, ہم ایک دوسرے سے حق کرتے ہیں. سو ایک کانسیپٹ نہیں سمجھ آتی ہوتی, مجھے نہیں سمجھ آیا. میں اس کو بولتی ہوتی تھی کہ رابیل پلیز میرے سے دور بیٹھا کرو تھوڑی سی. اور فرسٹ سیمسٹر کی بات ہے, میں آئی ایم ناٹ دی سیم پرسن اینی مور. Yeah, she's not the same person anymore, thank God. I am also not the same person anymore. لیکن وہ فلاں میں اس کو بولتی تھی تم میرے سے دور بیٹھو کہ آگے میرے پر چپک لائک اس کو تنگ کرنے کے لیے نا, تنگ کروں گی, مذاق کر رہی ہوں, لیکن مذاق کر رہی ہوں, اصل میں سیریس ہوتی تھی. لائک اس کی ہوتی تھی نا, مذاق میں تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی, میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. اس کو میں نے ایک دفعہ زور سے حق کیا تو اس نے میری اسائنمنٹ پھاڑ دی تھی. اس طرح نہیں تھا کہ میں اس کو بری لگتی تھی یا وہ تھا, ہم دوست ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, لیکن وہ کانسیپٹ میرے دماغ میں نہیں تھا. اب میں پوری اپنی میں نے جو ہے نا اپنی ہسٹری کو کیسی بندی تھی میں کیا تھی, اب تو میں یہاں سے کوئی نہیں ملے گا, ساری اسکیم خراب کر دی یار. یہ ریئل ہو گیا, ٹو ریئل ہو گیا. اچھی بات ہے, ریئل پہ ہی ملے گا نا. اچھا گائز ویسے میری بات سنو, مجھے یاد آ گیا کہ میں کیوں تھی اس طرح کی. میں اس لیے تھی اس طرح کی, مطلب میں بہت اگر سوچتی تھی نا کہ میں نے اگر کمٹمنٹ ایشوز مجھے اس لیے تھے کیونکہ میرے بتایا نا میں نے کہ برقع وغیرہ سب چلے گئے تھے, الگ الگ ملک میں سب چلے گئے. تو مسئلہ اس کا تھا, میرا نہیں تھا. نہیں مسئلہ میرا تھا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ یونیورسٹی سے پہلے والے ٹائم تک نا میں جس بھی اپنے دوست سے کلوز ہوتی تھی نا وہ ایک سال کے بعد ملک سے باہر چلا جاتا تھا. میرے ساتھ تو آپ شکر ہے دوستی ہو گئی ہے, اب میں سے بیسٹ فرینڈ بن جائیں. ٹھیک ہے, میں نے بھی اب ریورس ہو گیا, برقع بھی واپس پاکستان آ گئی. حالات خراب ہوئے تو سب ہم نے ویسے ہی منا لیا ان کی غلطی تھی. نہیں غلطی میں مان لیتی ہوں, ٹھیک ہے. میں آئی ایم کیا بولتے ہیں نہیں وہ میں جس طرح ہم بات وہ ہو رہی تھی نا, سیلف اویئر پرسن ہوں میں, اپنی غلطیاں مان لیتی ہوں یار. بات ایسے ہو رہی تھی نا, میں برا پرسن بنتی جا رہی تھی, اوپر سے بہت ریئل بھی ہو گئی تھی. میں کیسی انسان تھی. رابیل ایک بری انسان نہیں ہے. رابیل ہمارے جو پچھلے یونیورسٹی کے 5-6 سال گزرے ہیں, رابیل کا گھر از لٹرلی لائک اے سیکنڈ ہوم ٹو آل آف اس. مطلب لائک وہ لٹرلی ایک گھر نہیں ہوتا جس کے ڈورز آر آلویز اوپن. اس پہ بھی میری ایک اسٹوری ہے, مجھے یاد ہے, مجھے پتا ڈورز آر اوپن. اس پہ یہ جو ڈورز اوپن والی تھی نا, یہ میرے گھر والوں کا ہے کہ ہمیشہ سے نا جو بھی ہے گھر آ جاؤ, کوئی بھی ہے نا. مطلب وہ نہیں ہے کہ گھر میں مسئلہ یہ بس کہتے ہیں کہ نہیں آئے گھر میں ہم کھانا بنا کے دیتی ہوں, میں کھانا بناتی ہوں, میں ناشتہ بنا دیتی ہوں, امی میری نا ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی, اور اس کے گھر والے مجھے کچھ نہیں کر کے دے گی, میرے دوستوں کے لیے سارا کچھ کر رہی ہوں. اور اس کے گھر والے بھی اس طرح کے ہیں نا کہ آپ, اب جیسے میری امی ہے نا وہ بہت فارمل ہو جاتی ہیں. وہ جب بھی میں نے اپنے گھر کبھی بھی فارمل بھی نہیں ہو جاتی, وہ بس کہتی ہیں کہ اگر کوئی آیا ہے گھر تو لائک پوچھو اس سے یہ کرو وہ کرو, بٹ ٹینشن لے لیتی ہیں بہت. ٹھیک ہے, اس کے گھر میں جانا تو لٹرلی آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے گھر ہی آئے ہوئے, کہ کرتی ہیں اس کی امی بہت زیادہ کرتی ہیں, لیکن آپ کو کبھی بھی مہمان ٹائپ فیل نہیں ہوتا. ہاں آپ کو ایسے نہیں فیل ہوتا کہ آپ ان کے اوپر برڈن بن رہے ہو یا ان کے گھر میں آ کے آپ, مطلب لٹرلی میں اس کے گھر جاؤں گی نا, میں اس کے ساتھ جا کے, یہ پہلے دوسرے سیمسٹر کی بات ہے کہ ہم سب نے اس کے ساتھ جا کے کچن میں کھانا بھی پکانا شروع کر دیے تھے, برتن بھی دھونا شروع کر دیے تھے, اینڈ لائک وی لوڈ دا فیکٹ کہ ہم لوگ اتنے کمفرٹیبل تھے اس کے گھر میں. اس پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے امی کی نا. سو میں تھوڑی سی چلو اپنی برائیاں نہیں, میں بولیے اپنی برائیاں میں دوست بنانے کا مجھے شوق تھا. کہ رابیل اشتیاق از اے گڈ ہیومن بینگ. تھوڑے سے ایسے کمپلینس ہیں آج کل, لیکن اوور آل معذرت کے ساتھ مطلب ہے دوست کیا کروں, چھوڑ تو نہیں سکتا, کوئی بات نہیں. اب تو مان لیا. اور میں لٹرلی آپ کو پتا ہے شروع میں ہر کسی کو بتایا کرتی تھی یونیورسٹی میں نا, جب میں لوگوں کی کلوز ہونا شروع ہوئی, میں نے کہا یار دیکھ لو آئی ایم اے ویری ٹاکسک, آئی کین بی اے ویری ٹاکسک پرسن. یہی جو میں لوگوں کو بس کے اندر تھرو کر دیتی ہوں نا, اور
بیٹھے بیٹھے میں رابیل کو لٹرلی ہر کسی کے سامنے بیٹھ کے آئی ایم آلسو اے ویری بیڈ ہیومن بینگ. اچھا یہ اس کی روسٹنگ کا کیا سین ہے؟ بیٹھیے اب آپ نئے بندے ہیں, لیٹس سپوز آپ نئے بندے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے رابل کیا روسٹ کر لو, بتا سب کے میں اس سے بیٹھی پہ یار بندہ بیٹھا رابل. اب مجھے تھوڑی سی آیا کراتی تھی لیکن کہتی تھی تو اب کیا کہہ سکتی ہوں میں, اس کا بھی فن چل رہا ہے. یہ لیکچرلی اس کو آفس میں آ کے پہلا ہفتہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ لوگوں سے ابھی اس کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوئی. اب میری تو ہو گئی تھی کیونکہ میں پہلے آئی تھی. میں نے کہا یہ تو اپنے ہیں نا, ان کے سامنے تو کر سکتی ہوں, شاہزیب آئے, شاہزیب کا دوسرا دن, اس کے سامنے میں کر سکتی ہوں نا, یہ تو اپنا یہیں پہ رہے گا. خیر نہیں وہ اپنے ہی تھے, مطلب وہ تو ایسا نہیں ہے کہ چل سنگھ تھا. خیر امی کی میں اسٹوری سنا رہی تھی. ہاں امی اپنی میں اسٹوری سنا رہی تھی کہ میں تھوڑی سی بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہوں, اوور فرینڈلی. ٹیسٹ والا دن تھا, میں نے امائمہ کو دوست بنایا. وہ اپنی اسٹوری امائمہ بیٹھی ہے میرے ساتھ آ کے. کس والا دن تھا؟ ٹیسٹ والا, یونیورسٹی کا ایڈمیشن تھا, ٹیسٹ ہوتا ہے. اب امائمہ از اے ویری نائس پرسن, بٹ وہ تھوڑی سی اس ٹائم پہ پہلے دفعہ بندے سے مل رہی تو وہ بہت ریزرو تھی اس ٹائم پہ. ویسے بھی جنرلی شی از اے بٹ ریزرو شروع میں, اور بعد میں شی کھل جاتی ہے. ہاں تو اس ٹائم پہ نا وہ میرے ساتھ بیٹھی, تو میں عجیب انسان, میں اپنا پاؤچ گھر بھول آئی. اس میں نے ہر ایچ سے لے کے بی کی پینسلز میں نے رکھی ہوئی تھی, لیکن وہ میں گھر چھوڑ آئی. پڑھتی نہیں تھی لیکن چیزیں پوری تھی. او یہ میرے ابو اگری کریں, ساری چیزیں لے کے دیتے تھے تو چیزیں میری پوری تھی. خیر اس دن کیا ہوا کہ پینسل میں نے کہا, میں نے ہلکی سی بات میں, مائمہ بڑی میری نقل اتارتی ہے اس چیز پہ, آپ کے پاس پینسل ہے, میں نکالوں. یہ ایک ورڈ ہے, ڈونٹ گو دیئر. ہم سارے راویل کی اتنی اچھی میمکری کر سکتے ہیں نا کہ میں کیا, کیونکہ میرے آواز دراصل نکلتی نہیں, اور میرے گھر والوں کو بھی بڑا اس پہ مسئلہ ہے. کیونکہ میں گھر سے انٹر ہوتی ہوں, لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہو, تو وہ انٹر ہوتے ساتھ نا وہ کہتے ہیں, میں منہ میں ہی سلام کر دیتی ہوں. عادت ہے سلام بندہ ہر کرتا ہے یار, گھر انٹر ہوتے ساتھ سلام کرنا ہے, السلام علیکم. تو میں یوں اندر آتے ساتھ میں نا یوں السلام علیکم, تو وہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے سلام نہیں کیا. وہ جتنا ہی میں ادھر صوفے سے میں کراس کرتی ہوں نا, ادھر ہی تمہیں تمیز نہیں ہے, تم نے کیا مطلب ہے, تم نے تو سلام دعا نہیں کرنی ہوتی, جاؤ بس بیٹھو, سلام سے ختم. میں اللہ کی قسم امی, میں ادھر قسمیں قرآن اٹھا کے میں نے کیا سلام. خیر یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میری آواز نہیں نکلتی. اچھا ٹھہر جائے, وہ کہانی تو ہونے دیں. ہاں سوری, آل اوور دا پلیس. سو میں نے ہلکی سی آواز میں مائمہ کو, میں کہا آپ کے پاس پینسل ہوگی, تو مائمہ نے جی میں بس میں نے ساری مجھے پینسل نکال کے دی, میں نے کام کر دیا, تو مائمہ آٹومیٹکلی میری بیسٹ فرینڈ بن گئی. ہم نکلے, ہم کیفے گئے, تو ہم باتیں کریں اور وہ نا, تو میں نے اس سے نمبر بھی لے لیا. میں کہ میری دوست ہے, اس کا ایڈمیشن ہوگا, لیکن اب امائمہ کو ٹیسٹ والے دن میں رزلٹ والے دن کال کر کے میں نے کہا امائمہ تمہاری وہ ہو گئی, ایڈمیشن ہو گیا, ہم بڑے خوش ہیں. خیر ہم امائمہ آئی تھی ایبٹ آباد سے, فرسٹ سیمسٹر اس نے ہاسٹل میں گیا, وہ میری وہی دوست تھی میری, تو ایک دو دفعہ وہ ہاسٹل میں تھی, تو میں اس کو کہتے ہیں ہاں میرے گھر آ جاؤ نا, میں سب کو یہ کہتی ہوں آپ میرے گھر آ جاؤ, میں گھر بلا لیتی سب کو, آ جاؤ. تو گھر آئی نا, تو امی سے ملی, سب سے ملی, تو دوسرا کوئی وزٹ تھا مائمہ کا گھر پہ میرے, ٹھیک ہے. اور امی کہتی ہیں بیٹا کدھر, امی نے پوچھا نا بیٹا کدھر رہتی ہو, امی وہ کہتی ہیں میں آنٹی وہ ہاسٹل سٹی میں ادھر کے پاس ہی, وہ بھی آہستہ امی کے سامنے نا معصوم. امی نہیں ایسے کیسے, ہاسٹل میں کون رہتا ہے, ہاسٹل میں نہیں تم ایک کام کرو, ممٹی پہ میرا کمرہ اوپر وہ لے لو, ادھر وہ بھی ہے, سیڑھیاں بھی باہر سندھے ہیں, تو میں کھانا بھی, میں تمہیں اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے, تم نے آنا جانا بھی اسی کے ساتھ ہے, تو تمہیں میں یہ کمبل بھی میں تمہیں دے تکیے اوپر, یہ بیڈ اوپر لگا ہوا ہے, تو ممٹی میں شفٹ ہو جائے جلدی سے ابھی ہاسٹل. تو وہ دوسرے وزٹ پہ امی نے اس کو گھر میں آ جاؤ, تو ہینس اگلے سیمسٹر میں وہ میری بیسمنٹ میں آ گئی تھی. اس نے ممٹی نہیں لی, لیکن اس نے کہا کہ آنٹی اگر آپ کہہ رہے تو اس نے پھر بیسمنٹ رینٹ آؤٹ کر کے کہتی ہے میں یہاں پہ رہوں گی. تو I think that also contributed a great deal to like ہم لوگ جو اتنا کلوز ہوئے تھے نا, کہ ہم لوگ لٹرلی ان کے گھر آ جاتے تھے, اور ہم لوگ پھر پورا دن ان کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. امائمہ کا اس کے تو پھر بھی امی ابو بھائی وغیرہ ہوتے تھے گھر میں, امائمہ کے تو گھر میں لائک شی واز لیونگ الون, ایک روم میٹ تھی اس کی,
لیکن بہت ٹائم ہم نے گزارا ہے, بہت زیادہ ٹائم اس کے ساتھ. ہاں پہ نیچے بیٹھ کے کام کافی چل سین ہو گیا تھا میرا اس کے ساتھ. نیچے رکتا سونا بھی, تو وہ کنکلوڈ کرتے ہیں اب آگے اس والی اسٹوری کہ میرے گھر والے ہر کسی کو کہتے ہیں گھر آ جاؤ. تو یا میری بات سنیں, باہر نکلے ہم کیا, آئی تھنک اس کا ٹائٹل آپ دوستی رکھتے ہیں. دوستی اس کا نام رکھ دیں گے. مجھے بات بتائیں, دوستوں سونے سے میں کہانی سنانے لگا تھا لیکن میں بھول گیا. نہیں تو جائے گا, سب جائے گا. نہیں کرنا یار. کیا مجھے بات بتائیں, دیکھیں آپ لوگوں کا تو لائف ایکسپیرینس آپ کا اچھا تھا الحمد للہ. الحمد للہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس آپ کا اچھا تھا الحمد للہ, ٹھیک ہے. لیکن جنرلی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لائک یونیورسٹی میٹر کرتی ہے, لائک یونیورسٹی لائف ایکسپیرینس جو ہے آپ لوگوں کا اچھا تھا لیکن زیادہ لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا. زیادہ لوگوں کا کیسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اوبیسلی آپ اور لوگوں کو بھی جانتے تو ہیں یونیورسٹی میں, بالکل. تو کیسا آپ کو لگتا ہے, ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ یار آئی تو تھنک یونیورسٹی ان دا سینس از گڈ فار یو اگر آپ نیٹ ورک کرنا چاہتے ہو, اس طرح سے آپ کو اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آئی تھنک یونیورسٹی از آلسو پلیس جہاں سے آپ کو ایکسپوجر مل جاتا ہے. ایک تو آپ اتنے ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہو, زندگی میں پہلی بار کالج سے باہر نکلے ہوتے ہو, گھروں میں ہی رہے ہوئے ہوتے ہیں ویسے موسٹلی. تو لائک آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بوائز, لیکن لڑکیوں کا تو یہی سین ہوتا ہے. تو آئی تھنک جیسے ابھی ریسنٹلی میں ایک بندی سے ملی تو وہ ماسٹرس کرنے کے لیے جا رہی تھی باہر. ہاں, شی واز گوئنگ ٹو کینیڈا, آئی تھنک شی از گوئنگ ٹو کینیڈا ابھی بھی. تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار لائک ڈیزائن اینڈ آرٹ تو اسپیشلی اس طرح کی فیلڈ ہے کہ آپ یوٹیوب سے 4 ویڈیوز دیکھو تو آپ کام سیکھ لیتے ہو اینڈ دین یو ایونچولی پالشڈ اوور ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے بولا کہ یار یو نو وائی آر یو ڈوئنگ یور ماسٹرز, یو ہیو آلریڈی اکامپلش سو مچ, اور تمہارے تو سب کچھ اچھا جا رہا ہے, لائک کام شام سب کچھ, اور تم یہاں پہ انڈسٹری میں بھی تمہارا گڈ سین ہے. تو اس نے بولا یار نیٹ ورکنگ, مطلب میں باہر کے لوگوں سے نیٹ ورکنگ کروں گی. اب اس کا تھا بے شک, اس نے آئی تھنک ماسٹرس تھا یا ڈپلوما یا کس چیز کے لیے جا رہی تھی. تو شی واز لائک کہ مجھے ایک تو باہر والی چیز کا ایکسپوجر ملے گا, آئی ول اوبیسلی یہاں کی یونیورسٹیز اور وہاں کی یونیورسٹیز میں تو ویسے زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ کہ کہتی نیٹ ورکنگ یار میں جس میں جا رہی ہوں, جس آرٹ اسکول میں, وہ بیسکلی آرٹ اسکول میں جا رہی تھی, کہتی جس آرٹ اسکول میں جا رہی ہوں اٹ از لٹرلی کنیکٹیڈ ٹو پیپل فرام ہالی ووڈ اور ڈزنی اور سارے جو آپ کے بڑے اینیمیشن اسٹوڈیوز ہیں دنیا کے. تو کہتی دیٹ از دی سول ریزن وائی آئی ایم گیونگ اٹ سو مچ منی. تو آئی واز لائک ہاں دیٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور پتہ ہے مجھے جو کہانی میں کہہ رہا تھا نا, میں سنانا چاہتا تھا, وہ یہ کہانی تھی کہ دوستوں والی بات ہوئی تھی. ہم نکل گئے دوستوں سے, لیکن وہیں جا رہے ہیں دوبارہ اسی کھڈے میں. کھڈا نہیں ہے, اسی بیوٹیفل لیک جہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, پکنک چل رہی ہے. کھڈا نہیں ہے. میرے نا اسٹارٹنگ میں جو دوستوں میں لائف ایکسپیرینسز ہیں نا, لائک میرے باہر لائف دنیا میں ایکسپوجر سے پہلے بھی, تو میں وہ بچہ تھا کلاس کے اندر جس کو نا لائک وہ بلی کرتے تھے بچے. میں رونے لگتا تھا اور وہ کہتے تھے یہ تو کیوں رو رہے, ہم تو دوست ہیں نا. اور میں کہتا تھا وہ ہاں شٹ. اور میں نے آپ نے مجھے بڑے ہو کے میرے ساتھ رو نہیں ہوتی, لیکن ہم تو دوست ہیں. تو میں مطلب کہ وہ مجھے لائک مار رہے ہوں گے, یہ میری کوئی لنچ لے لیں گے یا کچھ کر لیں گے, اور میں رونے لگ جاتا. اور وہ آگے سے کہتے کہ یار ہم تو دوست ہیں نا. تو میں لائک میڈم آ, اور میرا یہ تھا میں شکایت ہی لگاتا تھا, ٹھیک ہے. میں نے نہ کسی کی باتیں بتاتا تھا نہ شکایت لگاتا تھا. پھر اسی لیے میرے گھر میں جماعت بھی بہت پڑتی تھی. میں کل بھی اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بتا رہا تھا کہ میرے بھائی سے لڑائی ہوتی تھی نا, تو میرا بھائی پہلے مجھے مارے, ٹھیک ہے, پھر میں نے اس کو مارا, اور پھر میری امی کو شکایت لگاتا تھا, میری امی بھی مجھے مارتی تھی. تو میں کہتا تھا کہ میری امی کہتا تھا امی آپ نے مجھے کیوں مارا, یہ تو غلط ہے. میری امی آگے سے کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا تم بھی مجھے بتاؤ. میں نے کہا میں کیوں شکایت لگاؤں, میں نے بدلہ لے لیا, یہ انفیئر ہے. لیکن وہ پھر مجھے ہمیشہ 2 دفعہ مار پڑتی تھی, ایک دفعہ بھائی سے اور ایک دفعہ امی سے, اور میں ایک دفعہ مارتا تھا خالی. بٹ خیر کہ جو وہ اسکول کے بچے تھے نا, اوپر سے وہ جو بچے تھے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا تھے, بہت زیادہ ایکسپوز تھے دنیا سے. میں بہت چلاک بھی ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ چلاک, مطلب اتنے چلاک تھے کہ میں کہتا تھا یار یہ پتہ نہیں ہے کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. یار لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں, اور وہ مطلب کہ وہ بہت ایکسپوز تھے لائف سے, ٹھیک ہے, اور دنیا سے. اور میں مطلب کہ آپ سمجھے میں تھا ہی نہیں, بالکل بھی ایکسپوز نہیں تھا. اس سے مجھے بہت زیادہ لائک بہت سفر کیا میں نے. اور پھر لائف میں آنے کے لائک ایکچوئل میں دنیا میں آنے کے بعد مجھے اس نے بہت افیکٹ کیا, ٹھیک ہے. تو تبھی میرے لیے نا جو کانسیپٹ آف دوست ہے نا, اور پھر جب میں نے کام کرنا شروع کیا, پھر ایک اور نیا ایکسپیرینس ملا کہ اچھا وہ دوست برا کر کے اچھا پریٹینڈ کرنے والے لوگ تھے یا اچھا پریٹینڈ کر کے برا کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میٹھی چھوٹی, ٹھیک ہے.
تو پھر اس طرح مجھے جو ہے دوستوں والا کانسیپٹ, پھر میں نے کہا تھا میں نے دوست نہیں بنانے, میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ بس میرے جاننے والے لوگ ہیں, لیکن بہت لوگوں کو جانتا ہوں, میرے دوست کوئی بھی نہیں ہے. ایونچولی پھر آہستہ آہستہ کر کے ایونچولی آپ ملے آمنہ اور رابیل سے جو بن گئے آپ کے بیسٹ فرینڈز. اس سے پہلے میرے دوست تھے, میرے دوست ہیں جو, لیکن اگین یہ ایسے لوگ ہیں جن سے میں ریئرلی بات کرتا ہوں, ریئرلی ملتا ہوں. رینجنگ کر دیں گے اوپر ہم. ہاں ارینجنگ کر رہا ہوں نا. سائم علی ایوب, سائم رحمان, علی ایوب. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں لائک باقی سب لوگوں سے جتنے میرے دوست, جن کو میں دوست کہتا بھی ہوں, جن کو میں بیسٹیز بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرے لوگ ہیں جن کو میں مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کبھی ایک بار ملا. لیکن ہم ریئل بیسٹیز ہیں جو ہم مل جاتے ہیں. تو آپ لوگ جو وہ جو لسٹ ہے نا اس میں نمبر 1 پہ ہیں آٹومیٹیکلی. وہ ہوتے ہیں نا کتنی ملاقاتیں ہوئی, کتنی وہ چیزیں ہوئی. میں شروع میں کہا کرتی تھی نا خیام بھائی ان کی جانتی ہوں انفلوئنسر, میں سب دنیا کو بتاؤں گی کہ انفلوئنسر ہے میرا, تو انفلوئنسر تو میرا بیسٹی ہے, لڑکا ہے. تو ہاں, تو میری آپ لوگ سے دوستی ہوئی اور آپ سے سلام دعا ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو اچھے لوگ ہیں یار, یہ تو ہم باہر جانا شروع ہوئے. اور باہر جانے کے بعد نا مطلب ہر بندہ کہتا تھا کہ یار تمہارے کتنے مسئلے, کیا تم کھانا نہیں کر سکتے, تم یہ نہیں کر سکتے, اور آپ لوگ ایسے کر رہے تھے کہ آپ کو یہ نہیں پسند, دوست آپ کو یہ نہیں پسند تو یہ کھا لیں, یہ نہیں پسند تو اچھا ہم اس جگہ پہ جا کے یہ کھائیں گے. کون کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگ کرتے تھے, کمپلین کرتے تھے. نہیں اب نیمز نہیں لینے, میں شیمنگ کر ان کی, تو شیمنگ کر, شیڈ دے دو, پتہ ہوگا جس نے بات کی. کون تھا وہ, پتہ ہے آپ کو, جو آپ کو ہر چیز کے جن سے آپ سے جو آپ کو کھانے میں لے کے جاتے ہیں اور ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ کبھی کچھ نہیں مسئلہ ہے, اور جس نے مجھے انٹرو بھی نہیں بنا کر دیا تھا. لکنگ ایٹ یو رائٹ ناؤ, لکنگ ایٹ یو رائٹ ناؤ. ہے میرے پاس کو کچھ نہیں کرنا. یہ ریفلیکس ہے یار, یہ ریفلیکس ہے. یہ بیچاری جو ہے ڈرامہ میں ہے, ابھی تک بہت کرتی ہے, ڈرامہ سے باہر نہیں نکلی. اچھا ریفلیکس ہے میرا, یہ میں آپ لوگوں کی سائڈ پہ لگے, میرے پاس کو کچھ نہیں کرنا. جنرلی نا لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو بولنا کہ مجھے یہ نہیں پسند, یہ نہیں پسند, وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بہت نخرے ہیں, ٹھیک ہے, جنرلی لوگ, ان کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ یار اچھا آپ کو یہ نہیں پسند, ہم اگلی بار وہاں جائیں گے, وہاں پر یہ چیزیں وہاں ٹرائی کریں گے. اکوموڈیٹنگ ہے نا, ہاں اکوموڈیٹنگ اور انڈرسٹینڈنگ, جس طرح اسٹارٹنگ میں ہم نے اسٹیبلش کیا تھا کہ آپ لوگ ہیں. تو آئی تھنک وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ملتے بھی جا رہے ہیں, پھر کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے چھوڑ دیا, پھر بھی میں روز انفر بھی آ رہا ہوں, حالانکہ میں نے کام بھی چھوڑ دیا, میں پھر بھی آ رہا ہوں انفر میں, اور ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یار آپ سے دوستی ہو گئی ہے یار. مجھے بھی یہ اور ایک اور چیز کہ میں نے یہ بھی اس کے بعد ریئلائز کیا کہ جب آپ کو دوست ملتے ہیں نا, آپ کو سمجھ آتی ہے وائبنگ کے علاوہ کہ آپ کی نا ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف سائڈ ان لاک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آفس میں سب جاتے تھے نا, آفس کے اندر 15-18 لوگ تھے اس آفس کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ سب لوگ باہر جاتے تھے, میں باہر نہیں جاتا تھا. وہ آرڈر کرتے تھے, میں کسی کو آرڈر نہیں کرتا تھا, میں اکیلا کبھی سے وغیرہ آرڈر کر لیا, باہر بھی نہیں جاتا تھا, کچھ بھی نہیں کرتا تھا, بہت ریئرلی کبھی گیا تو گیا. اور باہر جا کے مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ ہم کیا جاتے ہیں ریسٹورینٹ پہ, اور وہ کھانا کھانے کے لیے جاتے, کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے ملنے آ رہا ہوں. ہاں ایکچولی لاسٹ آئی تھنک 2-3 جگہ پر ہم گئے ہیں, میں صرف اس لیے گیا ہوں کہ بس ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کی لیسٹ فیوریٹ جگہوں پہ, لیسٹ فیوریٹ تو نہیں لیکن لائک لیسٹ پریفرڈ جگہ پہ, لائک چاپ واپ پہ کوئی 3 بار ہم جا چکے ہیں, اور پہلی بار مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے کبھی یہاں نہیں آنا, لیکن پھر بھی میں 2 بار گیا ہوں. اب تو آپ کو سوشی بھی پسند آ گئی. ہاں مجھے سوشی بھی پسند آ گیا مجھے, اور آپ کو پتہ ہے میں ڈمپلنگ کھانے کے لیے گیا تھا. اور یہ ڈمپلنگ ان کو لانزو بھی پسند آ گیا. بٹ آئی وڈ ریکمینڈ کہ ابھی آپ کے انیشیل اسٹیجز ہیں سوشی پر, وہیں پہ رک جائیں. یہ بہت بڑا کھڈا ہے, ٹھیک ہے, آپ کبھی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہو پاتے جب آپ کو سوشی پسند آئے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے KFC کریزی پسند ہے, ٹھیک ہے, لیکن کریزی سے مراد یہ کہ اگر آپ مجھے صرف ایک سیور اور ایک KFC ونگس کھانے چاہیے تھے, آرڈر کرتے ہیں, کھاتے ہیں. ناشتہ کیا میں نے بھی ناشتہ کیا اور میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا, بٹ خیر تو مجھے بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, KFC مجھے بہت پسند ہے. میں منگا لیتا ہوں تب تک جب تم فری ہوں گے تو کھا لیں گے. ہاں تو مجھے KFC بہت پسند ہے, اور وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. اسٹل اگر میں چاہوں کہ میں نے نہیں کھانا تو میں نہیں کھاتا, میں کنٹرول کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ چائلڈ چیزیں دیکھ کنٹرول کر لیتا ہوں کہ اچھا نہیں کھانا, ہفتہ مہینہ نہیں کھانا, مہینے کے بعد کھاؤں گا, تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں. کنسیڈرنگ کہ جو سوشی ہے وہ ایکسٹرا بہت مہنگی ہے, اگر مجھے دل جان سے پسند بھی آ گئی تو پھر بھی میں نہیں کھاؤں گا, کیونکہ مجھے اتنا کنٹرول ہے. میرے نہیں ہے, میرا اس چیزوں پہ کریونگ ہوتی ہے, یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے, کریونگ ہوتی ہے. میرا ادھر جا کے نا جب میں تم لوگوں سے دور ہو گئی نا تو میرا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہو گیا. بریو والا جو برگر ہے مجھے پسند تھا, میں جاتا ہوں صرف برگر کھانے کے لیے.
میں نے 2-3 بار کہا, تیسری بار میں نے ریئلائز کیا کہ قیام تم برگر کے لیے بہت زیادہ پیسے دے رہے ہو, تو KFC پہ چلے جاؤ. تو میں نے پہلے ہی جو وہ ڈیل کی اس کو نیچے لے آیا. کرنچ برگر جیسا ہی تو ہے. ہاں ایکچوئل میں کرنچ برگر جیسا. ہاں لائک کیٹیگری وہی, ٹیسٹ obviously exactly وہی نہیں ہے لیکن کیٹیگری وہی ہے, مطلب کہ ان کو پسند آتی ہے کرنچی برگر. مطلب کہ I would prefer TBC سے چکن برگر, ٹھیک ہے, چکن برگر ہاں بریو کا, کیونکہ بریو والا بہت ایکسپینسو اور بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. ہاں ان سلائڈرز ہیں سیریسلی. ہاں لٹرلی سلائڈرز ہیں. او مائی گاڈ, ایک دن آپ کو پتہ ہے جب ہم دونوں گئے تھے, ناٹ ٹو شیم برو, اٹس ویری گڈ فوڈ. نہیں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ, ایسا نہیں کہ برا ہے, مطلب وہ بہت کم ہوتا ہے, کوانٹٹی بہت, سرونگ بہت کم. رابیل اور میں گئے ہیں برو, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ کسی جگہ سے واپسی پہ گئے تھے کہ رابیل نے کھانا کھایا ہوا تھا اور صرف میں نے کھانا کھانا تھا, اور صرف میں نے سیلڈ آرڈر کیا. میں نے رابیل کو بولا کہ فرائز آرڈر کر لیتے ہیں ساتھ, کہ تم بھی فرائز کھا لینا, باقی میں سیلڈ کھاؤں گی. 800 روپے کے تھے وہ فرائز, پلین فرائز 800 روپے. میں کہ کینسل کرنے کا اتنی آفت نہیں ہے وہ کینسل کر. اس میں نے بولا کہ دے دیں. اب انہوں نے جو بل بتایا نا وہ میرا بنا کوئی 3000 یا کچھ سے اوپر, اور وہ اس میں کیا تھا, صرف ایک سیلڈ جو کہ 1000 روپے کا ہوتا ہے. 3000 سے اوپر بل بنا تھا کیونکہ وہ کوک شو کی وہ چیزیں بھی ڈالی تھی تو بن. لیکن اسٹل مطلب 3000 روپے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. 2500 تک تھا, 2500 کے اراؤنڈ کے 2600 بنے. تو وی ور اسٹل کنفیوز کہ بھائی اتنا نہیں بنتا, کچھ بھی آپ کھا لو, کیونکہ برو جاتے ہیں ہم اتنا زیادہ, رائٹ, نہیں بنتا. میں نے کہا کیا ہے, کتنے کا, کیا چیز ہے یہ, کیا ایڈ کیا آپ نے. تو انہوں نے پرائز بتائی فرائز کی, میں نے کہا نہیں چاہیے. یار فرائز ایکچوئل میں مطلب مجھے ویسے لگتا ہے جنرلی ہر جگہ پہ فرائز بہت اوور فرائز بہت مہنگے, یہ تو مر پاؤں, فرائز بہت مہنگے ہوتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس بہت مہنگی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اپنے سارا پروفٹ مارجن ہی میں سے نکالتے ہیں. ٹرو ٹرو. بٹ ہاں دوستوں نے یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ ایک نا ڈفرینٹ پھر ہم آئے ادھر ہی ہیں جگہ ان لاک کرتے ہیں, ڈفرینٹ سائڈ ان لاک کرتے ہیں. اور اگر آپ وہ کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا, کل نہیں جو اس سے پہلے والی پوڈ کاسٹ اس پہ بھی میں یہ بات کر رہا تھا گیسٹ تھے, کہ انہوں نے بات کہی تھی کہ جو محبت ہے نا, اگر آپ اس کے اندر احترام نہیں سیکھ رہے, آپ ایک اچھے انسان نہیں بن رہے اور آپ گرو نہیں کر رہے اور آپ بہتری کی طرف نہیں جا رہے, تو ایکچوئل میں وہ لائک ٹرو محبت نہیں ہے, آپ بس وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ وہی والی چیز ہے دوستی میں بھی. آئی تھنک میرے لیے تو دوستی کی ڈیفینیشن ہی محبت ہے. لائک اگر مجھے کوئی بولتا ہے نا کہ لائک آئی تھنک آئی ووڈ پٹ دیم ان دا سیم کیٹیگری, بیکاز آئی تھنک آپ جتنے اکوموڈیٹنگ, جتنے انڈرسٹینڈنگ اور جتنے لونگ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو, وہ آپ نہیں ہوتے دوسرے لائک یا ادر لائک وہی چیز جب آپ کو کسی اور میں ملتی ہے نا, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یا دس از یو نو لائک ایون اف یو آر لوکنگ فار رومانٹک ریلیشن شپس, اگر آپ ان میں بھی یہی والی اگر آپ کی بنیادیں ہوں جو آپ کی دوستی میں ہوتی ہیں, تو آئی تھنک دے گو اے لانگ وے. ایکسپیرینس ہو تو بتائیں کچھ, لیکن لگتا ہے کہ ایسا اچھا ہی ہوگا, اچھا ہو سکتا ہے. گائز رابیل اشتیاق از سنگل اینڈ شی از لوکنگ فار سم ون. او مائی گاڈ, ہم بھائی اس کی انسٹاگرام کی لنک لگا دیں, آپ انسٹاگرام پہ ہینڈل مل جائے گا آپ کو رابیل کا, اس کا جو بھی اکاؤنٹ اسٹوری پہ ٹیگ کر دیں گے. اگر آپ کو شرم آ رہی تو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا, میں کنیکٹ کر دوں گا آپ کو رابیل کے ساتھ. پلیز پلیز کنیکٹ ہو جاؤ پلیز. اتنا نہیں ہے لائک آئی ڈونٹ, آئی مین نہیں ہے لیکن ڈیسپریٹ نہیں ہے بھائی, ہیلو ڈیسپریٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بڑے مسئلہ یہ ہے سنگل ہونے کا اتنا جو ہے کہ اسٹینڈرڈس ہیں کہ بھائی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. کوئی دوست مطلب کہ یہی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ امیر ہو, امیر ہونا چاہیے, ضروری ہے, یہ تو بیس لیول ہے یار. تو پیسے ٹاپ آف دیٹ اگر 6 فٹ کا ہو تو اور اچھی بات, لیکن میں اس کے اسٹینڈرڈس بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کرلی پریفریبل ہے, آپشنل. اگر زیادہ پیسے ہوئے تو ہم وہ مائنس کرتے ہیں. کرا لیں گے. اگر زیادہ پیسے ہوں تو پھر obviously وہی والی بات کہ ہاں ہو جائیں گے, آفسر ہو جائے گا. ہاں باقی رابیل اچھی ہے, کائنڈ ہے. امیر جتنا بھی ہو اس کو کھینچ تو نہیں سکتے نا, لمبا تو نہیں کر سکتے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں لمبا تو نہیں کر سکتے, لیکن کرلی بال سے تو کر سکتے ہیں نا. ہم لوگ میرے نہیں ہے, میرے ویسے باقی پیسوں والی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اتنی. میری تو ہم لوگ جنرلی مطلب آپ اس کو گفٹ چاہیے, اس کو میرے سے گفٹ چاہیے ہوں گے نا, تو امیر ہونا چاہیے دوسرا بندہ. ہاں صحیح بات. لیکن نہیں میرے اس طرح کے نہیں ہے. میں تو کیا ہے دیکھیں جو رابیل ہے نا, میں نے جو ابھی تک اندازہ لگایا ہے وہ نا میننگ فل ریلیشنس کو کنسیڈر کرتی ہے اور ویلیو وہی والی بات آ گئی دوستی والی, وہ چیز آپ کو ملتے تو یار وائی ناٹ. اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک بڑی اچھی سی بات کر رہے تھے جو میرے خیال سے ہم دوبارہ آل اوور دا پلیس ہو گئے, کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا ان سے آئی تھنک ایوری ریلیشن شپ انلاکس اے ڈفرنٹ پارٹ آف یو. لائک آپ کا اپنی فیملی میں الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے,
اپنے کزنس کے ساتھ الگ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک بڑے آپ اپنی سائڈس ایکسپلور کرتے ہو. اور لائک مجھے لگتا ہے کہ لائک اکثر ہوتا ہے نا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ اور یہ بندہ میرے ساتھ تو ایسے تھا لیکن اس کے ساتھ ایسے تھا. لیکن آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے جسٹیفائڈ کمپلینٹ, بیکاز آپ کا ہر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ الگ ہوتا ہے, آپ کا ہر کسی کے ساتھ لیول آف بانڈنگ الگ ہوتا ہے. تو obviously there will be a different side of you with each and every person. اور پتہ ہے جنرلی جیسے آپ نے کہا نا کزنس کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے یہ وہ. اب پہلے نا میں بڑا ویلیو کرتا تھا اپنے کزنس والے ریلیشنس کو بہت زیادہ, ٹھیک ہے. پھر ایونچولی میں نے سب ہم دونوں کتنے میرے کزنس بھی پتہ ہے, اب اگین لوگ ہنسیں گے, میرے کزنس بھی میرے بیسٹ فرینڈس کی طرح ہیں. لیکن تم ملی ہو نا ان سے, یار میرے کزنس ہمیشہ سے میرے بیسٹ فرینڈس ہمیشہ سے میرے کزن ہی تھے کیونکہ میرے بیسٹ فرینڈ تھے نہیں. تو میرے ہمیشہ سے کزن میں کہتا تھا یار کسی طریقے سے نا, اور میں وہ بندہ تھا جو فرائیڈے کو کالج میں نا لائک کالج بھی ہوتا تھا یونیورسٹی بھی, جو کالج تھا اور اسکول بھی, کہ فرائیڈے کو چھٹی ہوئی, ٹھیک ہے. ہمارا جو کالج تھا وہ منڈی موڑ کے بالکل ساتھ تھا. ہمیں I-12 ہے میرے خیال سے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کیریج فیکٹری کے ساتھ میں پڑھتا تھا, منڈی موڑ تھا. تو ہاں تو میں فرائیڈے کو کالج ختم ہوتا تھا تو میں یونیفارم چینج کر کے گھر کے کپڑے پہنتا تھا, وہاں سے منڈی موڑ آتا تھا, منڈی موڑ پہ گاڑی پہ بیٹھ کے ایبٹ آباد, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ 2 دن ایبٹ آباد گزارتا, سنڈے کی رات یا منڈے کی سویرے یونیفارم پہن کے دوبارہ کالج آتا کیونکہ وہ منڈی موڑ تھا, پھر کالج سے گھر آتا تھا. تو میں بہت لائک بیسٹ فرینڈ تھا اپنے کزنس کا. لیکن ایونچولی پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں ہمیشہ ان کے سامنے لائک میں نہیں تھا, میں ہمیشہ پریٹینڈ کرتا تھا کہ میں لائک اس طرح کا ہوں تاکہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو پھر میں نے جب باہر نکلنا شروع کیا تو میں نے کہا یار مجھے لگتا تھا کہ یار آپ کو پریٹینڈ ہر جگہ پہ کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ نہیں ہو. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سامنے آپ ہو اور آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا میرے لیے وہ اتنی ویلیوبل نہیں, ایسا ہے نہیں کہ ویلیوبل نہیں ہے, اتنی ویلیوبل نہیں رہی جتنی I think cousins کا اس کا یہ she cannot relate because she is very close to her cousins. میرا اس میں یہ ہے کہ بچپن میں I was like close to my cousins, اور ان سے میں بات مطلب ان کے گھر بھی جانا اور یہ وہ سارا کچھ تھا. بٹ وہی بات آ جاتی ہے وہ جو ایولیوشن ہوتا ہے آپ کو وہ بچپن سے نہیں ہے, پھر آپ الگ الگ جگہ چلے جاتے ہیں, لائک آپ بڑے ہو کے ہیں, you don't share those things اس کے ساتھ ہمیشہ, آپ کو نہیں پتہ کہ کیا سوچیں گے, اور پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ بھائی, اینڈ ہمیشہ سے آپ کو براؤن ہاؤس ہولڈ میں بتایا ہوتا ہے کہ بھائی کزنس کیا کتنے نہیں بتانی, ایسے ہر چیز نہیں ان کو بتانی ہوتی, ہر چیز ایسے نہیں کرنی ہوتی. تو یہ بھی تھا مطلب کہ ہوتا تھا کہ نہیں کرنا. آئی تھنک ڈفرینٹ یہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بتایا, لائک اگر ہماری فیملی میں کسی کے آپس میں ڈفرینسز تھے بھی تھے نا تو انہوں نے کبھی بھی لائک بچوں کی ریلیشن شپس کو خراب نہیں ہونے دیا. اینڈ ایون ٹل ناؤ, ابھی آئی تھنک لاسٹ ایئر میرے کزن کی شادی ہوئی تھی, اور وہ کافی عرصے کے بعد ہماری فیملی میں پہلے شادی تھی, اور ہم لوگ لٹرلی ایک بندہ جینوئنلی لک فارورڈ کر رہا تھا اس چیز کو کہ مور دین دا شادی, کہ ہم لوگ وی ول بی ٹوگیدر آفٹر سچ اے لانگ ٹائم آل آف اس. تو اٹس نائس الحمد للہ, نظر نہ لگے ہر چیز پہ انشاءاللہ ماشاء اللہ الحمد للہ استغفر اللہ, بس انسان کی بچی بن رہی ہوں. کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں نا جو ان لاک کرتے ہیں ایسے. صحیح بات ہے, میرے اس طرح کے ریلیشنس نہیں آئے ابھی تک جو ہدایت دے سکے. میرے آپ کی نا اصل میں نا یہ ہدایت جو ہوتی ہے نا یہ اندر بھی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی گریب کرنی ہے دوسرے بندے سے. یہ دل کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو تھوڑی سی ملتی ہے آپ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہو, تب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا لے رہی کہاں سے لے رہی. ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے. پر میرے اس پہ بہت لمبی کنورسیشن ہے میرے لیے. مطلب I think religion, I have faith. It's not about religion, it's about faith at the end of the day. I have faith and it's hard for me کہ میں کچھ کروں because I'm mad all the time because of like things around me, problems. I have a lot of problems and I'm generally very mad about them. تو ایک پوائنٹ تو میرا اس طرح کا بھی آ گیا تھا کہ میں کیوں کروں, کیا میں یہی ہو گیا ہے, مطلب زندگی میں صرف یہی ہے, مطلب مسئلے اور میں کیا نہیں چاہیے, ہدایت بھی نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بٹ اٹس ناٹ, وہ فیز نکل گیا. آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی ان آور ہاؤس ہولڈس الٹیمیٹ پیرنٹ کا ٹرمپ کارڈ یہی ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھی تم نے, کوئی بھی کانورسیشن آپ ان سے جیت رہے ہو نا, نماز پڑھی تم نے, اینڈ دین یو آلریڈی لاسٹ. تو وہ آپ کا آئی تھنک
ریلیجن کے ساتھ نا ایک آئی تھنک اٹس اے ویری سیڈ تھنگ بیکاز ہیونگ فیتھ اینڈ بینگ اسپریچول از ایک طرح سے نا آپ کے لیے ایک کوپنگ میکینزم بن جاتا ہوتا ہے وہ. تو دا فیکٹ دیٹ ان آور ہاؤس ہولڈ اس کو اس طرح سے لائک مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ جو کہ ریلیجن ہیز آلویز بن ٹاٹ آؤٹ آف فیئر کہ یو نو تمہیں فورسفلی بتایا جاتا ہے فورسفلی کرنا ہے. میرے ساتھ ایٹ لیسٹ تو بچپن میں بھی یہ تھا کہ وی ور ٹاٹ ریلیجن آؤٹ آف لو کہ یو نو یو شوڈ ڈو دس پرٹیکولر تھنگ بیکاز یو لو گاڈ ناٹ بیکاز یو فیئر گاڈ. اینڈ آئی تھنک میرے لیے ہمیشہ سے یہ والی چیز ایک رہی ہے کہ کوئی بھی مجھے یہ بولتا تھا نا کہ اچھا تم دعا کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو, یو ڈونٹ ایون پرے اینڈ اسٹف, تو میں کہتی تھی کہ یار اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. لائک یو نو آئی اسٹل بلیو کہ گاڈ ول لسن ٹو می. تو آئی تھنک تھنگس لائک دیز آلسو پلے اے ویری بگ پارٹ. ہاں مجھے سیم یہی لگتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر نا, جیسا میں اپنی امی کو اس دن میں نے بولا تھا, آج کل میں تھوڑا بہت زیادہ وہ ہوں باغی ہوں تو میں نے کوئی بات کی نماز نہیں پڑھی تو میں نے بولا کہ تم لوگوں کو کیسے نیند آ جاتی نماز پڑھے بغیر نا. میری امی بھی ایسی. میں نے امی کو بولا کہ میں نے کہا میں خود بھی امی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کیسی نیند آ جاتی ہے, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ نا میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے نا ہمیشہ آپ کے ڈر سے پڑھی کیونکہ آپ مجھے مارتی تھی. ایگزیکٹلی. تو اگر میں نے یہ نہیں لائک ایسے بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ میں اپنی امی کو وہ کر رہا ہوں, لیکن امی اوبیسلی کہتی تھی کہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا تھا تبھی مار پڑتی تھی. لیکن نا ایسا بھی ٹائم تھا, اب میرے میں کچھ نہیں پتا ہوگا, ایسا بھی ٹائم تھا کہ اذان ہوتی تھی, میں مسجد پہنچتا تھا, وہاں پہ جا کے وضو کیا, سنتے پڑھی, نماز ختم ہوئی, نماز کرنے کے گھنٹہ بعد بھی وہیں بیٹھا رہا. میں ایک وہ بھی کرتا تھا, وظیفہ بھی کرتا تھا جو کہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہوتا تھا, نہیں سوری عصر سے لے کر مغرب تک. میں عصر نماز پڑھی, وہاں بیٹھا, پھر مغرب تک وہیں بیٹھ رہا تھا, نماز پڑھ کے پھر گھر آتا تھا. ٹھیک ہے, اور میں کہتا تھا کسی طریقے سے پہلی صف میں کروں, سب کچھ میں نے کیا. بٹ اور جیسے آپ نے وہ بات کہی ہے نا کہ یار زندگی میں ایسا ٹائم آ جاتا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے, اور آپ کو سمجھ کیونکہ انسان ہے نا, اور آپ کو آنسر صحیح طریقے سے نہیں مل رہا تھا کیونکہ آپ کے ارد گرد ریلیجن کا ایسا آنسر نہیں رکھا نا کہ اچھا یار اس میں سے آپ کو جواب مل جائیں گے. ہم لوگوں نے کہا یار جو ہمارے مسئلے ہیں وہ اتنے زیادہ سر پر آ جاتے ہیں کہ آپ بولتے ہو یار پتہ نہیں کیسے جواب, کہاں سے ملے گا, جواب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. آئی تھنک ریلیجن سے آپ کو کبھی بھی آنسر نہیں مل سکتا. ریلیجن کین اونلی بی اے پلیس آف کمفرٹ اونلی. اب جیسے آئی تھنک فار می بٹ کمفرٹ آنسر سے ہی تو کمفرٹ ملتا ہے نا یار. خیام بھائی آنسر تو آپ کو کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ملتا. اٹس جسٹ اے فیلنگ آف سیکورٹی, دیٹس اٹ. آئی تھنک فار می ایٹ لیسٹ یہ کہ اٹ گیوز می اے سینس آف سیکورٹی, اٹ گیوز می, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ایم ویری اسپریچول اور ویری پریکٹسنگ وغیرہ کچھ, کہ فار دا لانگسٹ ٹائم تو ان لوگوں کو لگتا تھا کہ میں ایگنوسٹک ہوں, ابھی بھی لگتا تھا کچھ عرصے پہلے تک. ایسی کوئی بات نہیں ہے گائز. تو لیکن وہ یہ ہے کہ آئی تھنک لیول آف آپ کا سیکورٹی آ جاتی ہے. لیول آف سیکورٹی تو نہیں, لائک آپ کو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی نہ کوئی آپ کوپنگ میکینزم ہمیشہ اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, اور آپ کو جب نہیں ملتا کچھ ادھر ادھر سے تو تھنگس لائک فیتھ, ہیونگ فیتھ ان تھنگس, لائک یو نو آپ ایک بلائنڈلی کسی چیز کو کر سکتے ہو کہ یو نو اب مجھے آرٹیکولیٹ نہیں کرنے آئیں گے اپنے تھاٹس اینڈ فیلنگس, بٹ آئی ہوپ. ہاں بس لیکن ریلیجن میں آئی ٹرائی کہ میں کروں, کوشش کرتی ہوں, لیکن وہی آپ جو صحیح بات کریں کہ شروع سے آپ کو بتایا نا کہ ڈر سے پڑھنی ہے, اور آپ تو وہ میرے مائنڈ میں تو یہ چیزیں ابھی میں نے نہیں پڑھی تو وہ مجھے آ کے بار بار بول رہے ہیں کہ پڑھنی ہے, تو میں تو ان کے کہنے پہ پڑھ رہی ہوں, میں ان کے کہنے پہ تو نہیں پڑھ رہی. تو میں جہاں پہ مجھے فیل ہوتی ہے وہاں پہ میں کمرہ لاک کر کے میں نے خود بھی پڑھی ہیں. اٹس ناٹ کہ میں بہت ہی اسلام کے دائرے سے بہت ہی اسلام کے دائرے سے باہر ہوں. میں بیٹھ کے میں نے وہ ہوتا ہے نا ایک کوشش آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یو نو آئی وانٹ ٹو لائک ایوری بڈی سیز کہ بھائی this is where you find peace, this is where you know get your answers, and I tried that, but it doesn't work for everyone. It doesn't work for everybody, and then you face all of these things and you see کہ بھائی میں نے ایسا کیا غلط کر دیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ مطلب اتنا مسئلے اور اتنے کہ نا آپ کو تھنکنگ کی آپ کی اسٹریٹ. یار آئی تھنک یہ والی جو چیز ہے نا جو اس نے بات کی, دیٹس ویری ٹرو, اینڈ دیٹ آلسو یو ہیو ٹو بی کمنگ فرام پلیس آف کہ اب جیسے میں ہوں نا, میں نیچرلی ہی اتنی ڈیٹیچڈ قسم کی انسان ہوں نا کہ میرے لیے بہت ایزی ہے یہ بولنا کہ اگر اف سم تھنگ از ناٹ ورکنگ آؤٹ تو چلو یو نو گاڈ ہیز سم تھنگ بیٹر ان پلانس فار می. لیکن لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا, اور میرے لیے یہ اس لیے نہیں آسان کیونکہ مجھے کوئی
میں بہت اسپریچول ہوں یا میرا اتنا اسٹرانگ بلیو ہے کہ مجھے ہر وقت یہ لگے کہ میرے لیے کچھ نہ کچھ بہتر آئے گا ہی آئے گا. آف کورس بہتر آ جائے گا ایونچولی, زندگی میں ہر کسی کی چیزیں بہتر آ جاتی ہیں. لائک آپ اوور ٹائم, لائک اگر میں اس کو لاجیکلی بھی اگر اس کے بارے میں بات کریں تو وہ یہی ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر, لائک جیسے لوگ مینیفیسٹیشن کی بات کرتے ہیں, رائٹ. مینیفیسٹیشن کو لٹرلی اگر آپ لاجیکل سینس میں سوچو تو آپ ایکٹیولی ایک چیز کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہو اور وہ پھر آپ کو ایونچولی آبویسلی کیوں نہیں ملے گی. وین یو آر پوٹنگ ان دا کانشیس ایفرٹ ٹو ڈو سم تھنگ تو یو ول گیٹ اٹ. ہاؤ ول یو ناٹ گیٹ اٹ؟ اینڈ اف یو سے تھنگس لائک کہ یو نو کہ آئی ڈنٹ گیٹ اٹ بیکاز آئی واز مینٹ ٹو گیٹ سم تھنگ بیٹر, تو اس کے اندر تو آئی تھنک یہ والی بھی بات ہو جاتی ہے. وین یو کیپ پوٹنگ ان دی ایفرٹ اینڈ اف اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ تو وہ آپ کے لیے ایک چیز اتنی نارملائز, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی دا رائٹ ورڈ, لیکن یو گیٹ اوور اٹ ایونچولی. تو وہ اگر آپ پھر نہیں بھی ہوتی نا تو آپ بولتے ہو کہ چلو یار یو نو ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف ہیونگ فیتھ. اٹس مطلب اگر آپ سوچو تو میرے لیے اگر ریلیجن یا فیتھ کچھ ہے بھی تو اٹ آلویز کمس فرام اے پلیس آف لاجک آلسو کہ یو نو. اور یہ بھی تھا میرے لیے, آئی تھنک ویسے ایک بہت بڑا پلس فیکٹر میرے لیے یہ تھا کہ آئی واز آلویز ٹاٹ ریلیجن آؤٹ آف لو. اور ہمیں جو سکھایا بھی تھا نا بچپن میں ریلیجن وغیرہ کچھ بھی اس کے بارے میں, تو بہت فن اینڈ گیمز میں سکھایا تھا. لائک یہ نہیں ڈنڈے مار کے یا اس طرح نہیں سکھایا تھا. ہمارے پاس ایک تھے انکل بولوں یا کیا بولوں مجھے آئی ڈونٹ نو دا رائٹ ورڈ, لیکن بیسکلی انہوں نے پراپر اسلامک ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا وہ انہوں نے ایران سے پڑھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس آتے تھے ویک میں ایک دفعہ, وہ ہمارے ساتھ کھیلتے تھے, وہ ہمارے ساتھ کوئزز کیا کرتے تھے, وہ ہمیں گفٹس دیا کرتے تھے اور یہ وہ سب کچھ. تو بہت فن طریقے میں سکھایا تھا, وچ از وائی آئی تھنک آئی ڈونٹ ہیٹ ریلیجن دا وے جس طرح لوگوں کو باقیوں کو ڈر ہوتا ہے, یا میرے اندر وہ والی چیزیں نہیں ہیں. بیکاز مجھے ہمیشہ بچپن سے یہ بتایا تھا کہ گاڈ از سم ون ہو لوز یو, گاڈ از سم ون ہو لوز یو مور دین 70 mothers, رائٹ. تو اگر اف یو کم فرام اے پلیس لائک دیٹ تو آپ کے لیے ویسے بھی ایزی ہوتا ہے کمپیئر ٹو کمنگ فرام اے پلیس آف فیئر اینڈ کہ یو نو گاڈ ڈزنٹ لائک می بیکاز آئی ڈونٹ پرے. ہمیں یہ بولا تھا کہ گاڈ لوز یو, گاڈ ول آلویز لو یو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جنرلی اگر دیکھیں کہ تم نماز نہیں پڑھی, او تم تو خدا کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہو, تم نے روزہ نہیں رکھا, او تم تو خدا کی آنکھوں میں. بھائی وہ تو اللہ کا اور اس کا پرسنل میٹر ہے, آپ تو ہو ہی کون, رائٹ. تو اور میں نے کل میری جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس پہ بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو توکل ہے نا, توکل ہی ہے نا, یہ ایکچوئل میں پریکٹس کرنا بہت مشکل کام ہے. اتنا آسان نہیں ہے جتنا, جب فار ایگزامپل جب آپ کو پریشانی آتی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بولنا کہ یار او سب کچھ فکس ہو جائے گا, اللہ مالک ہے, ہاں سب کچھ فکس ہو جائے گا. کہنا آسان ہے, دوسرے بندے جس طرح بولتے ہیں نا آسانی سے کہ کوئی بات نہیں یار اللہ مالک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے وہ ایکسپیرینس کرنا اور پھر اس کو اس انرجی کو لائک زیادہ انسین کریزی نہ ہونے دینا اپنے اوپر بہت obviously مشکل ہوتا ہے. اور اسپائرل نہ کرنا اور جنرلی لائک وہ اس کو نا اتنا اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا, لیکن اس کو بھی لائک کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بیسک. پھر آپ obviously چیزوں سے دور جاتے ہو, لوگوں سے دور جاتے ہو, خود سے دور چلے جاتے ہو. کتنی بار آپ کو آپ کے ایکسپیرینسز سے آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید مجھے اپنے لیے یہی چیزیں کرنی چاہیے ہی نہیں ہیں, اور اگین آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آئی تھنک وہ ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ آئی گیس ٹائپ کے کہہ لیں. جس طرح میری ایک دوست ہے, اس نے مجھے ایک دفعہ بولا کہ لائک اس کی بھی زندگی مشکل تھی, کافی حالات مشکل تھے زندگی میں, ارلی لائف میں بہت مشکل تھے, ٹھیک ہے, جتنی نارمل مشکل ہوتی ہیں وہ نہیں, لائک ایکسٹرا زیادہ مشکل تھی. تو اس نے مجھے بولا کہ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے کبھی کسی سے یہ بات نہیں کی, تو مجھے بات بتاؤ کہ تم کمفرٹیبل کیسے ہو یہ اس لائف کے اندر, جس لائف جو تم جی رہے ہو. اوبیسلی تم نے ابھی تو کام کر کے کمفرٹیبل کر لیا, لیکن تمہیں یہ چیز تنگ نہیں کرتی کہ دوسرے بندے کے پاس کتنی زیادہ کمفرٹ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ کے پاس کتنے لائک بیسک پرابلمس ہیں کہ بیسک. تو میں نے اس کو بولا کہ یار میرے نا گھر والوں نے مجھے بہت جلدی یہ چیز سکھا دی تھی, اور یہ بتاتے رہے ہیں بار بار کہ جو ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے دنیا میں وہ کبھی بھی سیم نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو مرضی کر لوں, جو میرے پاس ہے میرے پاس یہی ہے. اور اگر میرے پاس یہ آ جاتا ہے, ویسے بھی میں نے نوٹس کیا کہ لوگوں کے پاس یہ دے تھنک اباؤٹ دس کہ میں مطلب ناٹ وہ اس چیز کو اگری نہیں کریں گے کہ یار میں سیڈ ہو رہا ہوں کہ یا میں سیڈ ہو رہی ہوں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. وی بلیو ان گاڈ اینڈ وی آلویز سے کہ یار شکر ہے کہ ہمارے پاس ہم بالکل سب کچھ ہے, ہمارے پاس
لوگوں کے پاس اور بڑے مشکلات ہیں, ہم اس طرح دیکھتے ہیں, ہم اپنے سے اوپر چیز کو نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس اور وہ اس یا بٹ جب آپ کے پاس مشکل آ جاتی ہے نا تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں ہمیشہ یہ بات آ جاتی ہے کہ یار کیا مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یار, اس کے پاس بھی ہے, مطلب میں ہی سفر کروں یا میں نے ہی گزرنی تھی اس چیز سے, آ جاتی ہے. لیکن ہم کوشش اس چیز کو کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں نہیں یار گریٹفل ہے, وی ویری گریٹفل, بٹ ہوتی ہے. اور نہیں, میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے یہ بات ہی بولی تھی کہ انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ یار لوگ کتنا روتے ہیں اپنے مسئلوں کے اوپر کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے ان کے پاس کتنی بلیسنگس ہیں. تو میں نے ان کو یہ بات بولی تھی کہ بلیسنگس ہونا ڈزن لائک یہ ڈس ریگارڈ نہیں کرتا اگلے بندے کے پرابلمس. اگر اس کے پاس سرٹن کمفرٹس ہیں, لگژریز بھی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں مسئلہ نہیں ہے. ہم سے ڈفرینٹ ریئلٹی ہے اس کی اور ہم سے ڈفرینٹ مسئلے ہیں اس کے, جو کہ اوبیسلی وہ کرنے ضروری ہیں, ایڈریس کرنے ضروری. بالکل. لائک آپ امیر سے امیر بندہ بھی دیکھ لیں, اس کے ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ پیسے سے مسئلے سالو ہو جائیں گے, لیکن آئی سین ویری رچ پیپل اینڈ دے آر ڈپریسڈ, گالی نکلنے لگی تھی, دے آر ڈپریسڈ اے ایف. اینڈ سو وہی والی بات ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, ٹھیک ہے. کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس فیملی ہے, کسی کے پاس فیملی ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی کے پاس پاور ہے, وہ پیسے ہیں, لیکن ان کے پاس فیملی نہیں ہے جس کو وہ دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ اتنے پھنسے ہیں. اور لائک وہی والی بات, میں خود اس کے بارے میں اتنا اکثر زیادہ سوچتی ہوں کہ مطلب الحمدللہ آئی ہیو لیوڈ اے کمفرٹیبل لائف. میں نے نہیں دیکھی اتنی مشکلات جس قسم کی مشکلات لوگوں کو دیکھنی ہوتی ہیں, رائٹ. اینڈ آئی نو دیٹ مائی فیملی ہیز ورکڈ ہارڈ ٹو گیو می دس کائنڈ آف لائف. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ یار اٹ واز جسٹ اے میٹر آف لک. میں تو آرام سے کسی اور بھی فیملی میں پیدا ہو سکتی تھی. سیم انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے لیے کیا تھا کہ کل کو آپ جب آ رہے تھے اور آپ گاڑی میں آ رہے تھے اور آپ کو گرمی لگ رہی تھی اے سی والی گاڑی میں, اور وہ جو بندہ باہر کھڑا ہوا کام کے لیے, وہ جو نہیں ریڈی پہ کھڑے ہوتے ہیں, کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں مزدور لے کے, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا وہ آپ کو وہ بنا دیتا. ایگزیکٹلی. مطلب میں اتنی پھر مجھے جب اگر میں اپنے بہت مسئلوں کے بارے میں کمپلین کری نا, پھر میں کہتی ہوں کہ یار اچانک یاد آتا ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ میری امی ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میری امی نے یہ والی ریئلائزیشن ڈالی ہوئی ہمارے اندر کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ, اب ہم رہتے ہیں پنڈی میں بھی, پنڈی کے بالکل اینڈ کے ٹورڈز رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لائک جہاں پہ گڈ بائی راول پنڈی ہے نا, وہاں اس کے قریب رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہوتے تھے, کیونکہ پہلے پنڈی والی سائڈ پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو بچپن میں کبھی مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک آدھی بار کہ اسلام آباد جاتے تھے, کھانا شانا کھایا یہ وہ. اینڈ آئی ریممبر دس ون ٹائم وی ور کمنگ بیک فرام اے ریسٹورینٹ, کھانا کھا کے اور کافی پیسے لگا کے, ٹھیک ہے, میں میرے امی ابو وغیرہ, اور باہر نکلے تو وہیں اس کے بالکل باہر نا سارے وہی مزدور بیٹھے ہوئے تھے اس کی لائک اپنے اس کے انتظار میں نا کہ کوئی ان کو یہاں سے ہائر کرے گا. اور تب میری امی نے بولا تھا کہ ہم لوگ یہ بھی ہو سکتے تھے. اور پھر مطلب آئی تھنک وہ یہ کوئی میرے بچپن کی بات ہے, لیکن یہ میرے دماغ سے آج تک باہر نکلی نہیں بات. بٹ یا آئی تھنک ایسے ہی ہوتا ہے یہ. لائک تھینک یو اللہ میاں, تھینک یو فار گڈ فوڈ. ریلیجن والی ڈسکشن میں اگر میں ایک اور مطلب ایوری بڈی سیز کہ دے لائک پیس والی فائنڈ وہ ان کو مل جاتا ہے اور یہ وہ, بٹ آئی تھنک آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو figure that out. I think it's a process and I'm still trying to has their own journey figure out کہ کہاں سے ملے گا. میں نے کوشش کی ہے, جو دروازے انہوں نے بتائے تھے میں نے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے, لیکن I'm still figuring it out کہ کیا ہوگا. وہ جو آپ کہتے ہیں آپ کو you find yourself and there's no fixed formula. I think I'm still trying to find myself. Inshallah. میرے لیے اگین آئی ول سے میرے لیے ٹو سے تھنگز لائک دیز ہیز آلویز, میں تم لوگوں کو لائک ہمیشہ سے میں یہ بولتی ہوتی تھی کہ ایون یونیورسٹی میں بھی یہ بولا کرتی تھی کہ میرے لیے یہ سب چیزیں کہنا اتنا آسان ہے کیونکہ میں ایک نیچرلی ڈیٹیچڈ انسان ہوں. میں ایکسپیکٹیشنز میری کوئی لوگوں سے بہت اوور قسم کی نہیں ہوتی اینڈ اسٹف, تو وچ بیسکلی پریونٹس یو فرام بینگ ہرٹ, رائٹ. تو بس اس لیے آئی گیس آسان ہے میرے لیے بولنا کہ وہ صرف سم تھنگز آر ورکنگ آؤٹ, ہاں چلو ٹھیک ہے کچھ بہتر مل جائے گا, بیکاز آئی واز نیور اٹیچڈ ٹو دی آئیڈیا اینی وے. آئی تھنک اگین ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور میرا یہ سین ہے مجھے جب پرابلم ہوتی ہے تو میری زندگی اس پرابلم کے اراؤنڈ ہی گھوم رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بس یار سر پہ چڑھ جاتی ہے نا. میرا یہ ہے کہ میں
other than when I am spiraling, کیونکہ میں بھی کبھی کبھی اسپائرل بہت بری طریقے سے کرتی ہوں. Some people might know, not everyone knows this side of me, but جب میں اسپائرل کرتی ہوں تو میں کافی برا اسپائرل کرتی ہوں. لیکن جنرلی میں چیزوں سے جو ہوں نا ڈیٹیچڈ ہی رہتی ہوں کہ اگر نہیں بھی ہو رہی تو یار کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے. اچھی بات ہے یہ چیز. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی ہر بندے کو یہ چیز بلڈ کرنی چاہیے. مجھے ابھی بھی اسٹیبل بھی رہتا ہے, مجھے ابھی بھی پتہ ہے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کل یار اتنی باتیں نا کہ جو ہم نے کل کی ہوئی ہیں اس سے نکل رہی ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا, ایک شعر سنایا تھا کہ تجھے پانے سے زیادہ خوف اس چیز کا کہ تجھے کھونے کے وسوسے رہیں گے, ایسا کچھ تھا. ٹھیک ہے کہ میرا ایکچوئل میں یہ پرابلم ہے کہ مجھے جب ایشوز بولتے ہیں, ہاں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز مجھے بھی ہے, یہ چیز مجھے پتہ ہے, مجھے ریسنٹلی ریئلائز ہوا ہے, بٹ اونلی ود پیپل آئی ایم ویری کلوز ٹو. مجھے بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ بندہ فار ایگزامپل ہے جس کو میں پسند, جو بھی ہے, اگر وہ مجھے مل گیا تو اگر وہ چلا گیا نا تو مائنڈ I remember this conversation. انفر میں ہم کیفے میں بیٹھے, میں اور آمنہ, اور آمنہ نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جو بھی آپ نے کیا. ایگزیکٹلی I then recently realized کہ this is my abandonment issues. And کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو بہت پیپل پلیزرز ہوتے ہیں اینڈ اسٹف, وہ اسی لیے ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو دا فیئر آف بینگ ابینڈنڈ. لیکن اور پتہ ہے ایک اور چیز, مجھے یہ پرابلم ہے, اور یہ پرابلم کی وجہ سے ہم لوگ کل لو کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے نا آخر میں پیار پہ پیار چاہیے, پیار ٹھیک ہے, پیسہ میرا اس کا ہوگا, میرا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا بھی الٹیمیٹ لیٹس ناٹ ٹاک ریئل نہیں ہونا, ریئل بہت ریئل نہیں ہونا. میرا نا میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو محبت ہے نا, انہوں نے مجھے بولا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہیں محبت ہوئی یا نہیں, تم کیسے کسی کو محبت کرو گے. میں نے بولا کہ میں چوز کروں گا کہ میں نے محبت کرنی یا نہیں کرنی. ایگزیکٹلی اٹس اے ڈیسیژن. انہوں نے آگے سے بولا کہ آپ محبت کو چوز نہیں کر سکتے, آپ کو ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. جس سے میں نے کل سوچا کہ اچھا, لیکن جب میں گھر گیا میں نے ریئلائز کیا کہ دس از بلشٹ. پتہ کیوں بیکاز اٹس جب تک آپ کسی کے ساتھ کنیکشن میں نہیں آتے ہو تو آپ کو محبت کیسی ہوگی. آپ کو کبھی بھی دا آئیڈیا آف سم ون از لکنگ لائک ان اے سرٹن وے. انہوں نے لو ایٹ فرسٹ سائٹ کی بات کی ہے. میں یہاں سے ٹرکی گیا تھا, مجھے کوئی بندہ پسند آ گیا, ایگزامپل پسند آ گیا, مجھ سے اس سے محبت ہو گئی اگر, ٹھیک ہے, وہ محبت تو نہیں ہے, پہلی بات ہے کہ مجھے نظر آیا لو ایٹ فرسٹ سائٹ, ٹھیک ہے, میں واپس آ گیا, آئیڈیا آف دیٹ پرسن. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ محبت ہے اس سے, یہ ایکچوئل میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس بندے کی جگہ کوئی دوسرا بندہ ہوتا اس کی جگہ کے اوپر, اور آپ کے ساتھ وہ ہوتا اور آپ کو اس سے وہ پسند آ جاتا, تو محبت تو کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, اس کو ٹیکل کرنا نا, آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پسند آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا آئیڈیا جو ان کی جو ویلیوز ہے کچھ بھی پسند آ گیا, لیکن وہ آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, مطلب کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کو کشمیر میں, یا کشمیر بھی نہیں, لاہور میں رہنے والا یا کراچی میں رہنے والا بندہ پسند آ جائے یہاں بیٹھے بیٹھے, کیونکہ آپ اس سے کبھی ملے نہیں ہو, تو کیسے محبت ہوگی جو آپ کے پاس تھا, کیونکہ وہ آپ کے پاس تھا خالی. بیکاز آپ کے لیے اس کا آئیڈیا امیجن کرنا ہی پاسبل نہیں ہوتا نا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لائک سم تھنگ لائک لو اینڈ سم تھنگ لائک بینگ ود سم ون, جیسے چوزنگ سم ون از اے کانشیس decision, right? Yes. And it is a conscious decision, and this goes for, matlab میں اگر یہ سب کچھ کے بارے میں بات کری ہوں تو I am talking in terms of my friends also. For me, all of my life, platonic love has been the only source of love, ٹھیک ہے, the main source of love for me. تو وہ میرے لیے بھی like it was a کانشیس ڈیسیجن کہ یہ میں نے ان کو اپنے دوست بنا لیے. کیونکہ آپ ایسے کیسے کسی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو صرف اس چیز کے اوپر کہ یار اس کو میں پسند کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز ہے. وہ تو بہت ٹیمپریری چیز ہے. ہاں, آپ کی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے ڈیسائڈ کر لیا نا کہ میں نے اب اس بندے, اب جیسے میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ رابیل میری دوست ہے, یہ چاہے اچھی ہو چاہے یہ بری, خوش کتنی آ رہی ہے, جیسے میں نے اب اگر اگر گریڈ 6 میں میں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ برکا گل میری دوست ہے, تو اس نے بھی ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ آمنہ مصطفیٰ بھی پوری زندگی تک میری دوست رہے گی. اس نے, اینڈ
مطلب ایسے نہیں ہوا کہ ہماری کوئی مطلب ویسے ہماری اتنی کوئی جنرلی مسئلے نہیں آئے زندگی میں, لڑائیاں شڑائیاں نہیں کرتے ہم لوگ, دونوں امن پسند لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ یو لرن ٹو بی مور forgiving, you learn to be more understanding, because when you decide کہ میں نے اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے, جیسے ابھی پچھلے دنوں میرے کیا کانفلکٹ ہوا تھا جو ایک تھوڑا سا, ابھی پچھلے ویکینڈ پہ جو کانفلکٹ ہوا تھا, کس کے ساتھ کانفلکٹ تو نہیں تھا لیکن بخیر بس ایک آرگیومنٹ ہو گئی تھی تھوڑی سی, تو ہاں تو وہ اس آرگیومنٹ کا بھی وہ یہی تھا, بات کیا کرتے ہیں, I've lost my train of thought, کہ آپ نے ڈیسیژن لے لیا اس بندے کے ساتھ رہنے کا. تو الٹیمیٹلی میری جو بات ختم ہوئی اس بندے کے ساتھ وہ اسی اس پہ نوٹ پہ ہوئی کہ یار I have decided that you are my friend and I will put in the effort. If I have hurt you, I am sorry, I apologize. There was no intention. مطلب if it just happened, I'm very sorry. It was pathetic on my part. لیکن I want you in my life and I will do whatever it takes to keep you in my life. So I think میرے لیے تو I think this is the definition of love. Choosing someone and then deciding you want to keep them in your life. اور بتائیں, And this goes for platonic relationships, this goes for the relationships you have with your family. کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا, you're bound to keep the relationship. آپ توڑ نہیں سکتے, آپ کا بھائی آپ کا بھائی, آپ کی ماں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہی والے پرنسپلز اپنی اس میں باقی ریلیشنشپ میں بھی اپلائی کرو تو یو نو. اور پتہ مجھے اس چیز سے یہ مسئلہ ہوا اس کے بعد جب میرے برے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کچھ محبت کے ساتھ, اس کے بعد مجھے کسی سے محبت نہیں ہوتی. اب میں کہتا ہوں کہ میں کسی ٹائم کسی کو چوز کروں گا, اچھا یہ بندہ ہے جس کے ساتھ میں آپ کو پہلے دی آئیڈیا آف اٹ سے اٹریکٹ ہونا ہوگا, اب مجھے نہیں ہوتا. ہاں کیا میں کہہ رہا کہ جو مجھے کوئی بندہ پسند آئے گا نا اپنی ویلیوز کے اندر یا جس طرح بھی پسند آئے گا, اس کے بعد میں کچھ وہ چوز کرے گا کہ اچھا میں اس کے ساتھ. اور وہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں نا لو کے, فار ایگزامپل لو اٹ سیلف تو ایک لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ بلڈنگ بلاکس ہیں, رسپیکٹ ہے, کیئر ہے, اور یہ سب کنسرننگ ہے, یہ سب چیزیں تو میں یہ سب لوگوں کے لیے کرتا ہوں. ابھی بھی آپ دوستوں کے لیے کرتے ہیں نا, اس سے مطلب آپ کر تو رہے ہیں کہیں پر اور چوز کر کے کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کی پرسنالٹی میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پرسنالٹی میں بھی آپ دوستوں کے لیے کرتی ہیں اور دوستوں کے علاوہ بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے لیے بہت کلیئرلی ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف وہ چیزیں, کچھ لوگوں کے پاس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوتا. بٹ ہاں میرے لیے اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے, اور اس کے لیے میں اب لٹرلی اس دن آپ کو بتا بھی رہا تھا نا, آپ کا بھی اشتہار لگائے میرا کل لگ گیا لاسٹلی پوڈ کاسٹ میں لگ گیا, کسی نے دیکھنا ہے تو جا کے دیکھ سکتا ہے وہ, اگر اب تک مجھے کوئی ملا نہ تو پلیز گائز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ان کی, اس کو لائک شیئر نہیں کیا ویوز کر دیں, سبسکرائب کریں, کسی اور اشتہار لائک کریں, سبسکرائب کریں. نہیں نا, انہوں نے سٹل مارکیٹنگ کی تھی کہ پچھلی والی دیکھ لو, میں نے فل کر دی لائک. نہیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر مارکیٹنگ ہوئی تھی, مارکیٹنگ ہوئی ہے نا کل والی میں. یار تم لوگوں نے میرا پورا جوک چھاڑ دیا یار. آئی نو, سوری. چلو اچھا خیر. So yeah, the key takeaway is love is a conscious decision. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک کسی ایسے ریلیشن کے اندر ہیں جو کہ چھوڑ دو, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ جس کے اندر نا آپ وہ نہیں ہے, شیور نہیں ہے, تو آپ کو اس کو یار اس کے علاوہ بھی لائک اگر اس چیز کے بارے میں ہم بات کریں تو صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی لائک 50,000 لاکھ کروڑ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی لو لینگویجز ہوتی ہیں, ہر کسی کی لو. اب جیسے ان لوگوں کی کہ اگر آ کے مجھے فرسٹ سیمسٹر میں آ کے جھپی لگانے کی کوشش کرتی تھی تو اس کی شاید لو لینگویج واز فزیکل ٹچ. میری نہیں تھی, میری لو لینگویج واز ہاں میری لو لینگویج ہیز آلویز بین ایکٹس آف سروس. میں ان لوگوں سے پوچھتی تھی, اگر ان لوگوں کوئی بھی کسی کو ہوتا تھا نا کہ بتاؤ کہ کیا مطلب کہ تم سیڈ ہو, میں کہتی تھی اچھا مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. لائک میرا اگلا سوال ہمیشہ رہتا تھا کہ وٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو. ایسا بندہ آپ کی کیا لو لینگویج؟ فزیکل ٹچ ہے میری. مجھے لگتا ہے میری ساری لو لینگویجز ہیں, میری ساری بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک تھوڑی سی نا زیادہ سپریم, وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی, ایک گفٹ گیونگ بھی ہوتی ہے. میری گفٹ گیونگ ہے, مجھے تو گفٹ ریسیونگ کوالٹی, میری کوالٹی ٹائم اینڈ فزیکل ٹچ ہے. ہاں میری کوالٹی ٹائم بھی ہے. کوالٹی فار می اٹس کوالٹی ٹائم اینڈ ایکٹس آف سروس. مطلب بہت سے لوگ جن کو میں پسند کرتا ہوں, ٹاپ ٹو بتا رہی ہوں, میری بھی باقی ساری بھی. گفٹ گیونگ بھی میری بہت زیادہ ہے. گفٹ گیونگ والی ہے کہ مجھے نا چاہیے ہوتا ہے کہ میں ایک پرفیکٹ کیوریٹڈ گفٹ ہوتا ہے اگلے بندے کے لیے ہونا چاہیے جو اس کو پسند آئے. یہ پچھلے ہفتے مجھ سے ملی اور اس نے میری برتھ ڈے کا گفٹ مجھے اس طرح تھیلے میں پکڑا رہی تھی. تم نے ایک منٹ نہیں دیا نا, تم نے میری برتھ ڈے پہ کیا, میں نے تمہیں پیسے دیے یار. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے گفٹ لیا اور آپ دیں گی مجھے, پتہ نہیں بہت آپ نے کہا تھا, آپ نے نہیں کہا تھا, کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے لیے گفٹ لیا ہے وہ پڑا ہوا گھر میں.
میں نے ایسی بات آپ نے کہی. اچھا پھر سوری. یہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا شاید, اور میں وہ آمنہ نہیں تھی. آپ کی زندگی میں کتنے آمنہ ہیں شام بھائی؟ میرے ایک زندگی میں آمنہ مستفا اور آمنہ ریاض ہے بس. آمنہ ریاض سے پوچھ لیں, یہ کہتے کیا چاہیے لے لو. میں بولتی ہوتی ہوں مجھے بتاؤ کیا چاہیے, میں تمہارے لیے لے لوں گی. پتہ نہیں کس نے رابیل کو پتہ ہے, میں رابیل کے برتھ ڈے پہ پہلے اس نے مجھ سے ایک چیز مانگی, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے بولا اچھا وہ نہیں چاہیے. پھر اس نے بولا کہ تم مجھے اسپا ڈے گفٹ کرو, میں جا کے آئی ول ٹریٹ مائی سیلف. میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤ. پھر جب تم لاہور جائی تھی میں نے اس سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ تم نے اگر کرنا ہے تو بتاؤ, تم ساتھ فارسہ وغیرہ کسی کے چلے جاؤ اور کراؤ. پھر اس نے بولا کہ نہیں تم کیا تو بزی تھی یا کیا تھی. پھر ابھی اس نے مجھے میسج کیا نا میں نے پرفیوم خرید لیا ہے, بڑا مہنگا ہے, تو اس کے آدھے پیسے تم دے دو ایز مائی گفٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا تو میرے پاس ایک پرفیوم ہے جو میں نے ابھی ریسنٹلی لیا, اس کو ہم نے شیئر کیا شیئرڈ گفٹ. وہ آدھا میری طرف سے راویل کو گفٹ ہے اور وہ آدھا راویل کی طرف سے راویل کو گفٹ ہے. اچھا یار میرا تو یہ اتنا مسئلہ رہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے, میں نے کبھی نہیں کسی کو بولا کیا چاہیے, کیونکہ مجھ سے نہیں بتا دیا کریں, ہمیں بتا دیا کریں, آپ لوگوں کو بتا دوں گا. باقی سب لوگ تو ایسے پوچھتے ہیں کیا چاہیے کیا چاہیے, میں کہتا کچھ نہیں. اچھا چلو تھینک یو سو مچ. آخری کچھ ریمارکس اگر آپ دینا چاہیں تو. اینڈنگ ریمارکس میرے تو یہ ہیں کہ کاش یہ ملک ایک سیفر کنٹری ہوتی تاکہ ہمارے اتنے کرفیو ٹائمنگز نہ ہوتے اور مجھے پورے ٹائم بیٹھ کے یہ ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں نے اب پنڈی جانا ہے واپس. اور ابھی آپ کی بات میں بہت کانٹیکسٹ ہے. ہاں ابھی آپ کی بات میں بہت کانٹیکسٹ ہے. دوسرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی سیف جگہ پہ کہیں غلط ڈیسیجن نہیں بنائیں گے. گھر والوں کو تو ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کے اوپر یار. اچھا پتہ ہے میں نے نا فار آل آف مائی لائف آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو ناٹ ڈو اسٹوپڈ تھنگس, بکاز میرے گھر والوں نے مجھے ایک دفعہ کسی زمانے میں بولا تھا کہ آمنہ وی ٹرسٹ یو. میں تب سے میری جو تھی نا زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ میں ان کا ٹرسٹ نہ توڑ دوں کسی سے, اور یہ میری پھر زندگی. اور وہ یہ نہیں کہ ہوئے میری امی مجھے میں ان کو ٹرسٹ نہیں توڑ سکتی, وہ یہ کہ اپنے اندر اٹ ول الٹیمیٹلی کم ڈاؤن ٹو میکنگ مائی لائف ڈیفیکلٹ, رائٹ. تو آپ کچھ کہہ رہی تھی. ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے یار کہ ہم سیف ہیں, لیکن ان کے آئی ڈونٹ بلیم. اس طرح سے میں نہیں کہتی کہ بھائی مجھے رہنے نہیں دیتے, یہ نہیں ہوتا. ان کا بھی پتہ ہے کہ کیا صورت حال ہے باہر کی. کافی بار اپنے گھر میں ایسی بہت چیزیں دیکھی ہیں جو کہ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار یہ چیز وہ سافٹ طریقے سے ہو سکتی ہے. ہاں سافٹ طریقے سے ہو سکتی ہے. بالکل. اگر مجھے فار ایگزامپل دیر از نو پوائنٹ آف بینگ ہارش. ہاں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں, کیونکہ ہم لوگ اوبیسلی اگر ساتھ زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی سیکریفائس کرے گا, میں بھی سیکریفائس کروں گا. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ مجھے سب کچھ چاہیے لیکن تم جو یہاں سیکریفائس کرو. میرے گھر والے جو ہے نا وہ اکثر اگر جیسے ہوتے ہیں آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کافی زیادہ کانفلکٹس ہوتے ہیں, بیکاز دا پلیس دیٹ یو آر کمنگ فرام اینڈ دے آر کمنگ فرام از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو میں اکثر ان کو بولتی ہوں اگر اس بات کا مقصد نہیں ہے تو آپ لوگ کر کیوں رہے ہیں. تو وہی وہ آپ کی والی بات کہ ایک چیز جو بہت سافٹ ویئر طریقے سے ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ, یو نو, لائک وائی آر یو چوزنگ ٹو بی لاؤڈ اینڈ اگریسو اور اونچا بول رہے ہیں اور کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا اور وہ ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو رہی اتنے شور کے اندر. اچھا میرے اٹ اونلی نیڈس ٹو مور نوائز. صحیح کہ میرے میں کافی وہ ڈر چیز بیٹھا ہوا ہے کہ شروع میں نہیں تھا, جو بچپن میں کس چیز کا ڈر, وہی گھر والوں کا کہ وہ جو اگریشن سے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا. ہاں تو مجھے یہ تھا کہ بچپن میں شروع میں تھا کہ جب 15-16 سال کی تھی اور تب کرفیوز تھے کالج اور اسکول ٹائم میں, تو وہ اس ٹائم پہ میں سمجھتی تھی کہ یار ہاں چھوٹی ہوں میں, نہیں ہونا چاہیے یہ وہ. بٹ پھر مجھے نا جب میں یونیورسٹی میں آئی تو پھر مجھے ان سے میں بولا نہیں, میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میں گھر والوں سے بحث نہیں, اس طرح لڑنا نہیں ہوتا کہ میں کسی چیز پہ نا چلا کے چیزیں بتاؤں ان کو. یار اٹس اے رانگ تھنگ از ویل کہ مجھے بولنا چاہیے, اسٹینڈ بھی نہیں, مطلب ڈسکس کرنا چاہیے, بٹ نہیں اس طرح کا وہ چیز نہیں بنا کہ میں ان سے ڈسکس بات کرنے سے سالو. میرے بہت سارے اپنے جیسے مسئلے بات کر کے ہی سالو, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی بہت چیزوں کے بارے میں. وہ جب میں یونیورسٹی ٹائم پہ پہنچی ہوں تو پھر مجھے صرف یہ ہوتا تھا کہ یار میں کچھ غلط تو نہیں کری, پھر کیوں اتنی ریسٹرکشنز ہیں, کہ غلط تو میں نے نہ پہلے بھی نہیں کرنے کا میرا موڈ تھا, نہ ابھی میرا کچھ اس طرح کے. تو جب آپ اتنی غلط چیزیں کر سیریس ہوتی ہے کہ یو نو کہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو مطلب آئی ایم اولڈ انف ٹو نو کہ کیا غلط برا کیا ہے میرے لیے ان دا سوسائٹی اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ آؤٹ, اینڈ اٹس ناٹ کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ نہیں وہ نہیں ٹرسٹ نہیں کرتے یا نہیں کرتا. میں پورا ٹائم باہر جاب پہ ہوتی ہوں, میں اس کے بعد دوسری جاب پہ ہوتی ہوں, یا ورک اینڈ دوسرا ریسٹورینٹ کا کام ہوتا ہے اینڈ ایوری تھنگ. دس از یو نو دے نو کہ بھائی شی کین, بٹ کسی جگہ پہ آ جاتا ہے
وہ چیز کہ بھائی نہیں یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز نہیں کرنی, اور پھر وہ خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اس میں کیا غلط ہے. لیکن وہ بھی تو لائک اب جیسے میں جو ایونچولی آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں نا کہ وہ بھی اس طرح سے کنڈیشن ہو گئے ہیں اوور دی ایئرس کہ ان کو سوچنا ہی اسی طرح سے آتا ہے. لائک اگر وہ نہ بھی چاہ رہے ہو نا, جیسے اکثر میری ماما کہتی ہیں کہ یار میں چاہتی نہیں ہوں لیکن دس از دی انسٹنٹ ریئیکشن, ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ, بیکاز آبویسلی ایک عمر ہوگی ان کی بھی, رائٹ. اور یہ ہم نہیں کہ مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ اچھا یا برا, میں کہتی ہوں کہ یار بس کوشش کرو کہ نہ کریں یار. لائک یو نو اگر میں بھی کوشش کر رہی ہوں تو تھوڑی سی آپ بھی کوشش کریں. ٹرو. اور آئی تھنک یہی ہے کہ زیادہ تر گھر والے نا لائک لڑکیوں کی بات سنتے نہیں ہیں, کیونکہ میرا یہ پوائنٹ ہے, یا بچوں کی خیر کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے لڑکیوں کی یار. کیا کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 19 سال تک میری امی نے مجھے کبھی گھر سے باہر جانے نہیں دیا. سلیپ اوور تو خیر کبھی سوچے بھی نہیں زندگی میں, کبھی ہوتے ہیں. سلیپ اوور نہیں کیا. مجھے کل سعود کو میں نے بولا کہ بات بولا کہ سلیپ اوور کے لیے جا رہا ہوں, میں نے کہا مطلب اچھا یہ چیز مجھے ویسے میرے پرسنل اسپیس کے ایشوز ہیں, تو اگر بول بھی دیتا ہے نا کوئی سلیپ اوور, اب مجھے جیسے پتہ ہے کہ میرے گھر والے اتنا نہیں تنگ کرتے, نہیں بولیں گے. میرے گھر والے ویسے بھی دے آر ویری اکوموڈیٹنگ, اتنا منع شنا نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اب سلیپ اوورس کا ایک جیسے تھا کہ مجھے نہیں ہو سکتے تھے, لیکن اب اگر کریں گے بھی تو میں ان لوگوں کو بولتی ہوں کہ نہیں. مجھے اس میں سلیپ اوورس میں یہ تھا کہ میری بہن نے کام کرنا ہوتا تو فرینڈس تھے نا, آرکیٹیکچر از ویری ڈیفیکلٹ فار یو, تو وہ رات کے ٹائم بیٹھ کے سارے بیٹھ کے مل کے کام کر رہے ہیں, آل نائٹ پل کر رہے ہیں وہ سارے آل نائٹرس, تو وہ اس کا جانا ہوتا تھا. تو وہ دے انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے ورک ریکوائرمنٹ. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ورک ریکوائرمنٹ سے ہی جا رہے ہیں, کبھی ہم فن ریکوائرمنٹ سے بھی جا رہے ہوتے ہیں سلیپ اوور کے لیے. لیکن وہ یہ کہ خود آپ کو پتہ ہونا, سلیپ اوور پہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر والے نے دیا ہوا ہے, الہا کے گھر جا رہے ہیں, الہا نے تو ویسے بھی 10 بجے سو جانا ہوتا ہے, لیکن الہا کے گھر بیٹھ کے جو ہے نا مووی دیکھ لیں گے یا کچھ اس طرح کی چیز کر لیں گے. موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ہم موویز اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے. لیکن یونیورسٹی ٹائم پہ کافی کام کے سلسلے میں ہوتا تھا, اب بہت کم کام کے سلسلے میں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم, ہم بیٹھ کے چل کر رہے ہیں. اس کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ میرے سے لائک ان کو آئی تھنک بیکاز آئی ویئر اے اسکارف یا کیا, اس سے اچھا بندہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کو پوڈ کاسٹ دکھائیں گے, وہ یہ پارٹ سے نکال کے بھیجوں گا سارے جو جس کے اندر یہ بولا کہ میں بری ہوں, میں ایسی ہوں, میں ویسی ہوں, ایک کمپائلیشن بنا کے بھیجوں گا آپ کو. اوے مجھے کینسل نہیں کرنا. نہیں, امی کو میں دیکھتی ہوں کس طرح دکھانی ہے, کیونکہ بہت ساری ہم نے اوور. تو خیر تھینک یو سو مچ یار, آپ لوگ آئے ہیں, بڑا مزہ آیا. ایک اور لاسٹ ریمارک بھی ہے کہ thank you for making me do this. I never thought I would be comfortable speaking in front of camera. I know you said کہ کیمرہ میں نوٹس نہیں کرنا کہ کیمرہ ادھر ہے, بٹ ہے تو صحیح. میں نے ایک دفعہ بھی تھوڑا سا بھی ادھر. تو thank you so much for making me do this. And I would actually, I never thought کہ یہ ہم آپ we are capable of this. ہاں, مجھے کوئی بول دے نا کیمرہ رکھ کے کچھ بول دو, یا مجھے کوئی ایسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے بول دے کہ یار تم کچھ بول دو, میری آواز نہیں نکلتی, میرے سے نہیں بولا جاتا. اینڈ تھینک یو فار یو نو میکنگ دیٹ ہولسم کنورسیشن. تھینک یو بوتھ آف یو, اینڈ آئی لوڈ اٹ. اور 2-2.5-3 گھنٹے گزر گئے ہیں, اینڈ آئی فیل لائک یو نو اٹس we can talk so much more, and I would like never part 2 guys, stay tuned for part 2. free نہیں ہونا. اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے تو آپ بتائیں تاکہ ہم لوگ پھر لائک شیئر سبسکرائب کامنٹ. اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے تو آپ بولیں کہ رابیل پلیز پارٹ 2 چاہیے. ہاں کامنٹ کریں, ہاں کامنٹ کریں تاکہ پھر ہم لوگ پارٹ 2 کے بارے میں کچھ کریں. کوئی بھی نہیں کرے گا, الہا اور مائمہ اور فارس آ کے کامنٹ کریں گے پلیز پارٹ 2 دو. ہاں 4-5 لوگ تو ہوں گے نیچے. چلو انشاءاللہ. باقی تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اتنی محبت سے ٹائم نکالا اور آپ لوگ آئے ہیں, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار اکوموڈیٹنگ اس ایون آفٹر وی کینسلڈ سو مچ. تو تھینک یو سو مچ, آپ لوگ آئے ہیں. ایکچولی میں آئی واز اویلیبل آل دی ٹائم, بٹ چلو میں پنڈی میں رہتی, پنڈی سے آتی ہے. ایزی سین یار. اصل میں نا میں نے یہ چیز ریئلائز کر لی, جب آپ لوگ کام کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں نا لوگ, تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے بہت سی چیزیں کرنے کا. میرا جو یہ بحریہ والا جو کام ہے نا, اس نے میری لائف بڑی سیڈ کی ہے یار. بٹ انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ خیر کرے. ویری گریٹفل, ویری 15 منٹ میں گھر پہنچ جاتی ہوں یار, اور کیا چاہیے.
باقی تھینک یو سو ویری مچ سوری فار فار واچنگ. ایکچولی چیکنگ مائی فون تھوڑے سے اینڈ 10-15 منٹ میں نہیں تھوڑے سے کرتی ہوں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. میں نا یوں بیٹھ کے بار بار فون میں ایسے سائڈ پہ جا رہی ہوں, سو اٹس ویری روڈ. نہیں اٹس ناٹ روڈ. باقی ہاں تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ اور تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ آئے ہیں, آپ تھینک یو سو مچ فار آپ نے میری انوائٹنگ پوڈ کاسٹ کو. میرے بیسٹ فرینڈس آبویسلی انہوں نے آنا تو تھا, پہلے آنا تھا, یہ بہت لیٹ ہو گیا ویسے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 9th پوڈ کاسٹ پہ یا 10th پہ, آئی تھنک 10 نمبر 1 ہونا چاہیے تھا ہمیں. نہیں نمبر 1 تو تھوڑا سا ٹو مچ. 2 مچ چلو 2 نمبر 2 ہو جاتے یار. کوئی بات نہیں یار, اپنی غلطی ہے, معاف کیا اپنے آپ کو. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو یہاں ایزی پیسے جائز کیسے ملا تو کر دیجیے گا. پیٹریون وغیرہ کا بھی لنک ہوگا ڈسکرپشن میں, اگر ہوا تو کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. آپ نے لگایا ہوا پیٹریون وغیرہ؟ ابھی نہیں لگا. تو لگائے نا, میں تو انتظار کرنے لگایا. میں نے ایک اور چیز سوچی ہے ویسے. میں نے کہا جو لوگ مجھے بولتے ہیں نا, جن کے لیے میں انسٹاگرام پہ ان کی لائک پراپر ہیلپ کرتا ہوں, اور مجھے بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بولوں گا کہ میرے پیٹریون سبسکرائب کریں. ہاں صحیح بات ہے, فٹ ہے. ایک ایسا پیکیج بناتا ہوں نا. تھوڑا سا لمبا پروسیس ہو جائے گا, تھوڑا سا ایزی پروسیس بھی کر دو دونوں کا. کیا مطلب؟ کہہ رہی ہے پیٹریون لائک ہر کسی کو پتہ نہیں ہے نا پیٹریون وغیرہ کا, تو کہہ رہی ہے اسی پیسہ رکھیں جیش کیش ڈالر. ہاں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن پیسے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ کر سکتے ہیں, ہاں, تو ان کس سے اپرچونیٹیز نہ مس کریں. ڈالرز آئیں گے وہاں سے نا, اس لیے. اوکے گائز, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے. یہ سنا دو, یہ ہے کہ یہ فون سے سنا دو. جب سے ہے نا ان کو میں نے ہیڈ فونس پہنائے تو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھے نا ہیڈ فونس پہننے کے ساتھ انہوں نے کیا میرے سامنے وہی تھا, لیکن انہوں نے پھر مجھے دکھایا بھی. Bye guys. Bye.